أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون صدق الله مولانا العظیم۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ رسالت کے بارے میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ رسول ہیں اس لیے جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ تبلیغ کے واسطے اس کو لوگوں کے سامنے پڑھا کیجیے اور زبانی طور پر تشریح قولی کے ساتھ عملی طور پر بھی اس پر عمل کریں کہ ان کو دین کے کام کر کے دکھلائیے، بالخصوص نماز کی جو کہ آدم عبادات ہے پابندی رکھیے تاکہ اور لوگ بھی اس کی پیروی کریں اور اس پیروی کی ترغیب کے لیے اس کی فضیلت سنائی جاتی ہے کہ بے شک نماز اپنی وضع کے اعتبار سے، نماز اپنی حیت اور وضع کے اعتبار سے بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روک ٹوک کرتی رہتی ہے۔ معنی اس کا کیا بنا کہ جیسے اللہ کے نبی کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا، لوگوں کو روک ٹوک کرنا، لیکن آگے اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ تو ان کا اپنا کام ہے نا، لیکن نبی کا کام ہے روک ٹوک کرنا، تو نماز بھی روک ٹوک کرتی رہتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ نماز کو روک ٹوک کرنے سے بندہ وہ برے کاموں سے بچ جائے، نماز تو کہتی ہے کہ برے کام نہ کر، لیکن آگے وہ برے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کا فعل ہے۔ یہ معنی حدیث کے کلام کا نا کہ نماز روک ٹوک کرتی ہے، جس طرح اللہ کا نبی تبلیغ کرتا ہے، روک ٹوک کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس پر وہ عمل بھی ہو جائے، تو عمل تو اپنے اختیار کے اندر ہے۔ تو نماز اس طرح روک ٹوک کرتی ہے، سبحان اللہ، کہ نماز کہتی ہے کہ جس ذات کے سامنے اتنی عاجزی تو کر کے آیا ہے، یعنی کمال ذلت، کمال عظمت کا اظہار کرنے کے لیے اس کی کمال تعظیم کرتے ہوئے تو نے کمال ذلت کو اختیار کیا، اپنا چہرہ اپنی پیشانی تو نے قدموں کی جگہ پر رکھ دی، تو جس ذات کی اتنی عزت کر کے آیا ہے اسی ذات کی تو مخالفت کر رہا ہے، تجھے خیال نہیں آتا؟ یہ نماز یوں روکتی ہے، نماز کہ جس ذات کی اتنی تو نے عزت کی، ابھی تو عزت کر کے آیا، اب اسی ذات کی تو بغاوت کرتا ہے، یہ کیسے صحیح ہے؟ یہ معنی ہے نماز کرو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جس درجے کی نماز ہوگی اسی درجے کی روک ٹوک کرے گی، اگر نماز کامل ہے تو گناہوں سے بچ جائے گا، اور اگر نماز ادنا درجے کی ہے یا درمیانے درجے کی ہے تو اسی درجے میں پھر وہ رکاوٹ آئے گی۔ بعض نے یہ معنی کیا۔ تو بہرحال بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روک ٹوک کرتی رہتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی یاد۔ اب یہ بزرگوں میں سلف صالحین میں تین چیزوں کا بڑا اہتمام رہا ہے، ایک قرآن مجید کی تلاوت ہے جی، ایک اس کا، اور دوسرا نماز نفل پڑھنا، نوافل عبادت کرنا یا اور عبادات میں زور لگانا، اور تیسرا ہے کہ لا الہ الا اللہ یا ذکر وغیرہ اذکار کرنا۔ تو تینوں کا ذکر آ گیا، تلاوت کا بھی، نماز کا بھی۔ یہ سلف صالحین میں یہ تین کام یہ زیادہ ہوا کرتے تھے۔
اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے، تم اہل کتاب کے ساتھ بجز مہذب طریقہ کے بحث مت کرو۔ ہاں جو ان میں زیادتی کریں تو ان کو ترکی بترکی جواب دینا بھی جائز ہے، اور یوں کہو ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو تم پر نازل ہوئی، اور ہمارا تمہارا معبود ایک ہے اور ہم تو اس کی اطاعت کرتے ہیں، جیسا کہ تیسرے پارے کے اندر 15 رکوع کی پہلی آیت میں آ گیا تھا، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی چیز کی طرف جو تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان مسلم ہے، وہ یہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، جیسا بائبل میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے خدائے واحد خدائے واحد خدائے واحد کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے میں اصولاً کوئی بحث نہیں، اور باقی باتیں یہ کہہ دیتے نا کہ ایک میں تین ہے اور تین میں ایک ہے، پھر کہتے ہیں یہ کیسے آپ کہتے ہیں جب چار اور ایک ایک نہیں تو تین اور ایک ایک کیسے بن گئے؟ کہتے جی یہ اللہ کی ذات کا مسئلہ ہے نا، اس میں عقل نہیں چلتی، اس میں عقل نہیں چلتی، یہ دے کے جواب دے دیتے ہیں۔ وقولوا آمنا بالذی، یہ تو آپ کہہ دیں، اور ہمارا اور اب کا ظاہر یہ تھا اسی طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، سو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں، اور ان لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے بجز کافروں کے اور کوئی منکر نہیں ہوتا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ رسالت کے انکار کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا، لیکن بجائے انکار کے ماننے کی وجہ موجود ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ اس کتاب سے پہلے تو نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے، آپ تو امی تھے، آپ کا کوئی استاد نہیں، کسی مدرسے میں آپ نے پڑھا نہیں، نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے کہ ایسی حالت میں یہ ناحق شناس لوگ، یہ باطل لوگ کچھ شبہ نکالتے کہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑی کتابیں لکھنے والے ہیں، انہوں نے ایسا کر دیا۔ آپ تو ایک لفظ بھی کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، آپ تو امی ہیں، اور امی کا معنی کہ ماں کی طرف جیسے آپ کی ولادت ہوئی یا کی طرف ان کی طرف آپ منسوب ہیں، اور ایسے میں آپ نے جب علم بیان کرنا شروع کیا تو سارے عالم کو چیلنج دیا، کہا تم بھی آ جاؤ اے عرب کے بلاغت والو، ساری دنیا میں تم کہتے ہو ہمارے جیسا کوئی بلیغ کلام کرنے والا نہیں، تم مل کر کے آ جاؤ، اکیلے آ جاؤ، اپنے معبودوں کو ساتھ لے آؤ، جنات کو ساتھ لے آؤ، سارے مل کر کے بھی آ جاؤ، ایک سطر جو میں پیش کر رہا ہوں انا اعطیناک الکوثر، اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ، تم جیتے میں ہارا۔ سبحان اللہ، کیسی یعنی عجیب بات ہے، لیکن جب تم نہیں کر سکے، معلومات کر سکتے ہی نہیں تھے اس لیے کیا نہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندے کا کلام بندے کا، بلکہ یہ کتاب خود بہت سی واضح دلیلیں ہیں، یعنی اس کتاب میں خود بہت سی، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا کلام میں نے پہلے بھی نقل کیا تھا، وہ یہ کہ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ انا اعطینا کل کوثر والی صورت معجزہ ہے، اور اس میں 10 کلمے ہیں، حرفوں سے مل کر کے کلمہ بنتا ہے اور کلمے سے مل کر کے کلام بنتا ہے، تو اس میں 10 کلمے ہیں، تو قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی 10 کلمے اکٹھے آ جائیں وہ معجزہ ہے جی۔ تو قرآن مجید میں 77,000 سے کچھ زائد کلمات ہیں، تو 77,000 کو 10 میں تقسیم کیا تو 7,700 معجزے تو قرآن مجید میں سے نکل آئے، اور اس کے علاوہ آگے جتنے معجزات ہیں جو سیر کی کتابوں میں، تاریخ میں، حدیثوں میں جن کا ذکر آتا ہے، عالم انسان میں اتنے، جنات میں اتنے، ملائکہ میں اتنے، آسمانوں میں اتنے، اور بادلوں میں، فضاؤں میں اتنے، اور زمین میں آ جاؤ تو مٹی میں، پانی میں، آگ میں، ہوا میں، اور مرکبات میں آ جاؤ تو جمادات میں، نباتات میں، حیوانات میں، تو 10,000 سے زائد معجزے
آپ کی नबूवत पर मौजूद है। आपने सारे जहानों में से न आसमानों को, न फिजाओं को, न जमीन को, न मुरक्कबात को, न बसाइद को, किसी को आपने छोड़ा नहीं। हर एक ने गवाही दी आप अल्लाह के पैगंबर। आग ने गवाही दी, मट्टी ने गवाही दी, पानी ने, साहिब अल कलाम मुबीन ने वो 300 से ज्यादा मौजज़े जहानों की तरतीब के एतबार से वो नकल किए हैं, अब बयान किया है। तो मतलब कि 7700 से ज्यादा मौजज़े तो कुरान मजीद में आ गए, और बाकी ये जहानों की तरतीब के एतबार से इतने। तो ये कुरान ऐसा है, इसमें दलाइल है। इसमें क्या है, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये किताब खुद बहुत सी वाज़ेह दलीलें हैं उन लोगों के ज़हन में है जिसको इल्म अता हुआ है। और किताबें तो किताबों में ना, वर्कों में अल्लाह कहते हैं ये मैंने सीनों में रहने वाली किताब बनाई। किसमें रहने वाली? तो कहने वाले कह सकते हैं जी अभी हो गया है, जरा थोड़ी सी 2-4 सदियां गुजरे फिर देखेंगे। लेकिन आज भी 7-7 साल का बच्चा हाफिज कुरान है, और आदमी हैरान होता है। अब हमारे मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब हैं, इनका और इस किस्म के और 27 दिन में पूरा कुरान मजीद याद कर लिया। और हमारा तालिब इल्म एक न्याजी तालिब इल्म है, अब उन्होंने मतलब कि एक शाबान में याद किया, रमजान में तरावी में सुना दिया। और एक मदरसे का मुहतमिम है, जब शिविर का पड़ा हुआ है, तो अल्लाह ताला ने ऐसे नमूने। और एक बच्ची है 7.5 साल की बच्ची, उसने 11 महीने में हिफ्ज़ कुरान कर लिया, और मैं खुद उसका इम्तिहान लेने के लिए गया। अब देखो ना अल्लाह ताला की शान है। और एक किताब मैंने बाद में देखी, मिस्र की लगी छपी हुई, उस किताब में बस इतनी मोटी किताब, साइज से ज्यादा बड़ा नहीं था, मेरे मतलब कि ये एक बड़ी साइज होगा, लेकिन मोटी किताब मिस्र में, उसमें ये लिखा हुआ है कितने गुजरे हैं जिन्होंने 3 दिन में याद किया, कितने गुजरे हैं जिन्होंने 7 में याद किया, कितने गुजरे हैं जिन्होंने 10 दिन में याद किया, कितने गुजरे हैं। तो पूरी किताब में उस फहरिस्त को बयान कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना, इस किताब की हिफाजत का मैंने जिम्मा लिया है, जैसा 14 पारे के पहले रुकू में आ गया, और हमेशा हमेशा के लिए इसकी हिफाजत का हमने जिम्मा लिया है। तो सुभान अल्लाह, कैसे जिम्मा लिया कि बच्चे भी देखो, बच्चियां भी देखो, उनका ये सीनों में रहने वाली किताब है। और हमारी आयतों से बस जिद्दी लोग इनकार किए जाते हैं, और ये लोग यूं कहते हैं कि इन पर इनके रब के पास से निशानियां कौन नाज़िल हो गई जो ये मांगते हैं। आप यूं कह दीजिए कि वो निशानियां तो खुदा के कब्जे में है। ये 7वें पारे के अंदर है जी, 7वें पारे के अंदर पहले गुजर गई, और मैं तो सिर्फ एक साफ डराने वाला हूँ। क्या इन लोगों को ये बात काफी नहीं हुई कि हमने आप पर यह किताब नाजिल फरमाई है जो इनको सुनाई जाती रहती है? बिला शुबा इस किताब में ईमान लाने वाले लोगों के लिए बड़ी रहमत और नसीहत है। आप ये भी कह दीजिए अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह बस है, इसको सब चीज की खबर है जो आसमानों में है और जमीन में है। और जो लोग झूठी बातों पर यकीन रखते हैं और अल्लाह के मुनकर हैं, तो वो लोग बड़े खसारे में हैं। और ये लोग आपसे अजाब का तकाजा करते हैं कि अजाब फिर क्यों नहीं आ जाता? आप नबी हैं और ये वही है, हम नहीं मानते। और अगर मियाद मुअय्यन न होती तो इन पर अजाब आ चुका होता, और वो अजाब इन पर दफातन वो आ पहुंचेगा और इनको खबर भी न होगी। ये लोग आपसे अजाब का तकाजा करते हैं, और इसमें कुछ शक नहीं कि जहन्नम इन काफिरों को घेरे लेगा जिस दिन के इन पर अजाब इनके ऊपर से। तौबा या अल्लाह, अल्लाह जहन्नम के अजाब से हमें बचाए। जिस दिन के इन पर अजाब इनके ऊपर से इनके नीचे से घेर लेगा, और हक ताला फरमाएगा कि जो कुछ करते रहो न चखो। और आगे फरमाया, ऐ मेरे ईमानदार बंदो, अब ये बहाना न करो कि मतलब ये कि इस जगह काफिर हमें नेकियां नहीं करने देते तो अल्लाह की जमीन बड़ी वसी है, हिजरत करके चले जाओ। अब इसमें सवाल पैदा होता है कि जब जाएंगे तो खाना कहाँ से मिलेगा, खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? अल्लाह कहते हैं, ऐ मेरे ईमानदार बंदो,
میری زمین فراخ ہے تو خالص میری عبادت کرو، اور یہ نہ سمجھنا کھانا کہاں سے ملے گا۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے کہ تم سب کو ہمارے پاس ہی آنا ہے، تو ایک دفعہ تو تم نے چھوڑنا ہی ہے نا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں چلے دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں، محلات کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کام کرنے والوں کا کیا اچھا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا کرتے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کھانا کہاں سے ملے گا۔ دیکھو بہت سے جانور پرندے جو اپنی غذا اٹھا کر تو نہیں رکھتے، گھر سے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور باہر جاتے ہیں، تو جب واپس آتے ہیں تو پیٹ ان کا بھرا ہوتا ہے۔ اللہ ہی ان کو روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سب کچھ سنتا اور سب کو جانتا ہے۔ باقی اللہ ایک ہے۔ اگر تشریعی طور پر شریعت کے رنگ میں اگر اللہ ایک نہ مانو تو تکوینی طور پر تو تم ساری مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے۔ دیکھو اگر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں نا، آپ ان سے دریافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، تو یہ مشرکین مکہ بھی کہیں گے کہ وہ اللہ، یعنی اللہ ہے جس نے یہ کام کیا۔ پھر کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی فراہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہی سب چیز کے حال سے واقف ہے۔ کسی کو امیروں کے گھر میں پیدا کر دیا، کسی کو غریبوں کے گھر میں پیدا کر دیا، حکمت وہی جانتا ہے۔ اور اگر آپ ان مشرکین مکہ سے یہ دریافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد تر و تازہ کر دیا، تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ آپ کہیے الحمدللہ، بات تو یہ مان گئے، بلکہ ان میں اکثر سمجھتے بھی نہیں، اور یہ دنیاوی زندگی بجوز اللہ و لعب کی اور کچھ بھی نہیں، یہ صرف ایک تماشا ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ دے دے کہ دنیاوی زندگی کوئی زندگی نہیں، اور اصلی زندگی عالم آخرت کی ہے۔ اگر وہ لفظی ترجمہ دیکھا جائے نا کہ دنیاوی زندگی زندگی ہی نہیں، اور زندگی اصل میں ہے ہی آخرت کی۔ زندگی آئی کس کی؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہی زندگی ہے، دنیا راہ گزر ہے۔ والد رحمۃ اللہ علیہ یہ پڑھا کرتے تھے کہ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، اور راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، اور جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو یہ راہ گزر ہے، یہ زندگی ہے ہی۔ اگر ان کو اس کا علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں۔ جب کشتی بغیر میں آ گئی نا، پھنس گئی، تو اللہ کو سارے بت وغیرہ بھول گئے، اور بعد میں جب نجات مل گئی تو اس کے بعد پھر شرک کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو وہ فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو نعمت ان کو دی ہے اس کی ناقدری کرتے ہیں، اور یہ لوگ تھوڑے اور چندے نفع حاصل کر لیں، پھر قریب ان کو سب خبر ہوئی جاتی ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ ہم نے امن والا حرم بنایا ہے، اب ان کو کوئی قتل نہیں کرتا، قتل و قتال نہیں ہوتا، جو حدود حرم کے اندر جو آ گیا وہ امن میں آ گیا، اور ان کو گرد و پیش لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ ان پر کتنے مظالم ہیں، لیکن حرم شریف کی وجہ سے ان کے لوگ عزت کرتے ہیں، امن۔ پھر کیا یہ لوگ جھوٹے معبود پر سے ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے زیادہ کون نا انصاف ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت باندھے، تو جب سچی بات اس کے پاس پہنچی تو اس کو جھٹلائے۔ کیا ایسے کافروں کا جہنم میں ٹھکانہ نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، مشقتیں تو
ہم انہیں ہاتھ پکڑ کر رستوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ ورثہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس آیت پر واز ہے، اور وہ واز ٹیپ ریکارڈ بھی ہے ورثہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اس میں یہ جو ذکر آتا ہے نا، اب دیکھو نا، بندہ جب محنت کرتا ہے تو ہدایت کی دو قسمیں، ایک ہدایت ہوتی ہے کھڑے کھڑے رستہ بتلا دینا، کہ یوں 5 نمبر بس سے بیٹھ جانا، باہر نکلنا، سامنے سڑک کراس کرنا، وہاں سے 5 نمبر سے بیٹھو گے اور وہاں اسٹیشن پہ چلے جاؤ گے، اور ایک یہ کہ ہاتھ پکڑ کر آپ وہاں لے گئے، اسٹیشن تک پہنچا کے آ گئے، تو ہاتھ پکڑ کے پہنچانا ایک یہ ہدایت ہے، اور ایک کھڑے کھڑے رستہ۔ تو جہاں قرآن مجید میں ہدایت کے بعد لام آ جائے یا الہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہاں یہ رستہ کھڑے کھڑے دکھلانا، اور جہاں الہ اور لام نہ آئے اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچانا۔ دیکھو نا، ان ھذا القرآن یہدی للتی، اب لام آ گیا، اور یہدی الی صراط مستقیم، یہدی کے بعد الہ آ گیا، تو جہاں الہ اور لام آئے گا اس ہدایت کا معنی کھڑے کھڑے رستہ بتلانا، اور جہاں لام اور الہ نے یہاں یوں نہیں فرمایا لنہدینہم الی سبلنا، لنہدینہم لسبلنا، تو لام نہیں آیا، تو اس کا معنی یہ کہ مقصد تک، منزل تک ہاتھ پکڑ کے پہنچائیں گے۔ جو تھوڑی سی محنت کرے نا، اللہ کہتے ہیں ذرا محنت کر، ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ اس پر ورثہ رحمۃ اللہ نے ایک سوال قائم کیا، سوال یہ کیا کہ جو لوگ مجاہدہ کریں گے تو ظاہر بات ہے مجاہدہ کرنے والوں کو ہدایت کون سی ملے گی؟ وہی ملے گی نا جو منزل پر پہنچا دے، اور باقی کافروں کے لیے وہ قرآن ہدایت ہے، کھڑے کھڑے تو ان کو بھی رستہ بتلاتا ہے، لیکن ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچانا یہ مجاہدہ والوں کے لیے۔ اگر مجاہدہ والوں کو بھی رستہ دکھلا دیا، منزل تک نہ پہنچایا، تو پھر مجاہدے والوں میں اور غیر میں فرق کیا ہوا؟ تو سوال یہ ہے کہ یہاں لام بھی نہیں آیا، الہ بھی نہیں آیا، اور مجاہدہ کرنے والوں کے لیے آگے کا ہم ان کو سبل تک پہنچا دیں گے، اور سبل جمع ہے سبیل کی، اور سبیل کا معنی رستے کے، تو معنی کیا بنا کہ ہم رستوں تک پہنچائیں گے۔ تو جب رستوں تک پہنچایا تو منزل پر تو نہ پہنچے، تو جب منزل پر نہ پہنچے تو عربی بلاغت کلام کے اعتبار سے یہ جملہ فٹ نہ بیٹھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجاہدے کے بعد جو آئے گا وہ منزل آئے گی، اور لام اور الہ نہ ہوگا تو منزل ہوگی۔ تو جب ہم نے منزل کو دیکھا تو منزل بھی رستے ہی نکلے، منزل میں کیا نکلے؟ اور یہاں رستہ نکلا، رستے کہا اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کی کوئی تبلیغ کر کے پہنچ رہا ہے، کوئی ڈاکسی کر کے پہنچ رہا ہے، کوئی گھاس کھود کے پہنچ رہا ہے، کوئی دکان کر کے پہنچ رہا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے طریقے یہ بنا رکھے ہیں۔ تو ہر رنگ میں جس میں نیت نیک ہے اسی رستے سے وہ اللہ تک پہنچ رہا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پہ جانا ہے، کسی نے ادھر کی پگڈنڈی پکڑ لی، کسی نے ادھر کی پگڈنڈی، جا سارے اوپر ہی رہے۔ تو اس لیے سبل کہا، ایک رستہ نہیں بے شمار رستے، بنی آدم کے جتنے سانس ہیں اس سے بڑھ کر کے اللہ تک پہنچنے کے رستے ہیں۔ یہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے، بنی آدم کے جتنے سانس ہیں اس سے بڑھ کر اللہ تک پہنچنے کے رستے ہیں۔ تو سوال یہ کہ مجاہدے کے بعد بھی کہاں جا کے چھوڑ دیا؟ رستے میں چھوڑ دیا، حالانکہ رستہ تو نہیں، لیکن الہ اور لام کا نہ ہونا بتلاتا ہے کہ یہ منزل ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو سوال یہ کہ یہ رستہ ہی منزل ہے۔ تو اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں کہ اے میری طرف آنے والے مسافر، یہ نہ سمجھنا کہ منزل کوئی اور ہے، رستہ کوئی اور ہے، میری طرف آنے والے رستے پہ چل پڑنا ہی مجھے پا لینا ہے۔ میری طرف آنے والے رستے پہ چل پڑنا ہی من لگے کہ شاید یہ مسئلہ ذہن میں نہ آیا ہو تو میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اس شعر سے مسئلہ ذہن میں آئے گا۔ تو بات ہے کہ حبس ہے آرزو، بیکار ہے آرزو، حبس ہے آرزو بحر محبت کے کنارے کی، محبت کے دریا کے کنارے کی یہ آرزو کرتا ہی تو بیکار ہے۔ محبت کے دریا کا تو کنارے کوئی نہیں ہوتا۔ حبس ہے آرزو
سمندر کے کنارے کی کہ اس میں ڈوب جانا ہی ہے، اے دل پار ہو جانا، کہ اس میں ڈوب جانا ہی، اس رستے پہ چل پڑنا ہی ان کو پا لینا ہے۔ اس لیے بار بار آتا ہے نا، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے، میرا رب رستے پر ہے۔ تو جب رستے پہ چل پڑے اللہ کہتے انہوں نے مجھے پا لیا، تو نے مجھے پا لیا۔ اس لیے صبر کا لفظ نکالا ہے، یہ سبیل بھی ہے، یہ مقصد بھی ہے، اور رستے پہ چل پڑنا ہی ان کو پا لینا ہے۔ میرے خیال ہے بات واضح ہو گئی نا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ آگے سورہ روم آ گئی۔ اب اس مقام میں رومی جو ہے نا، اب ظاہر بات ہے اہل کتاب ہیں، اور یہ جو ایران والے ملک فارس والے تھے یہ ہیں مطلب ایک اہل کتاب نہیں، یہ اہل آتش پر آگ کی پوجا کرنے والے، یہ ملائکہ کے کتابوں کے ان کے تو یہ قائل نہیں۔ تو ایک دفعہ وہ لڑائی ہوئی ان دونوں کے درمیان میں، یہ مقام بصرہ کے پاس، تو اس میں یہ رومی مغلوب ہو گئے اور ملک فارس والے یہ غالب آ گئے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھو جو اہل کتاب تھے نا وہ تو مغلوب ہو گئے، اور جو اہل کتاب نے غالب ہو گئے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم بھی تمہارے اوپر غالب ہی رہیں گے، اور تمہارے اوپر انہوں نے یہ کہا۔ تو مطلب کہ یہ ذکر آیا تو اتنے میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئی۔ عجیب ہے، حالات ایسے تھے کہ رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کا کوئی ظاہر کوئی امکان نہیں تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی، خوشخبری سنائی۔ کیا کہا کہ یہ رومی جو ہے مغلوب ہو گئے ہیں چند سالوں میں، 3 سے لے کر 9 سال کے اندر اندر، اور ویسے تو 7 سال میں یہ غالب آ گئے تھے۔ کہا کہ یہ رومی مغلوب ہونے کے بعد غالب آ جائیں گے۔ آیتیں نازل ہو گئی۔ جب آیتیں نازل ہو گئی تو اس کے بعد جب یہ مجمع میں یہ بات چل رہی تھی نا، جب ابو بکر صدیق جا رہے تھے تو ابی بن خلف یہ کافر ملا ان کا سردار، تو کہنے لگا کہ دیکھو رومی مغلوب ہو گئے، اہل کتاب مغلوب ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ان قریب یہ 3 سال کا لفظ بولا کہ 3 سال میں یہ غالب آ جائیں گے، کیونکہ 3 سے 9 تک بضع کا لفظ بولا جاتا ہے، انہوں نے 3 کہہ دیا کہ غالب آ جائیں گے۔ پھر اس پر وہ کہنے لگا میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا کبھی شرطیں لگانا ناجائز نہیں ہوا تھا، تو شرط لگائی، کہا کہ 10 اونٹ جو ہے نا اگر میں جیت گیا تو 10 اونٹ تجھے دینے پڑیں گے ورنہ میں دوں گا۔ یہ اس انداز میں یہ بات چلی، تو انہوں نے کہا چلو شرط لگا دیتے ہیں۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابو بکر صدیق کہنے لگے اے اللہ کا نبی شرط لگا آیا ہوں۔ کہا کیا شرط لگائی ہے؟ کہا یہ شرط لگائی ہے، یوں کہا ہے کہ قرآن مجید نے کہا 3 سال کا لفظ قرآن مجید میں کہا قرآن مجید نے تو بضع کا لفظ کہا، اور بضع 3 سے لے کر 9 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو تم نے کیسے کہا دوبارہ جاؤ اور جا کر کے ابی بن خلف سے 10 اونٹوں کی نہیں 100 اونٹوں کی شرط لگاؤ، اور 100 اونٹوں کی شرط لگا کر 7 سال کا ذکر کرو، 7 سال کا یا 9 سال کے اندر کا جو قرآن مجید کا لفظ ہے نا یہ ذکر کرو۔ تو جب یہ آئے ابی بن خلف سے یہ بات کی، وہ مان گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے 100 اونٹ کی یہ شرط ہے، اور یہ بھی طے پایا کہ دونوں میں سے کسی کا انتقال ہوگا تو اپنا ضامن پیش کر دے کہ وہ پھر وہ اونٹ وہ پیش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 7 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح دی، رومی غالب آئے۔ اور عجیب بات یہ کہ جس دن روم کے غلبے کی خبر آئی اسی دن جنگ بدر کی فتح کی خبر بھی آئی۔ تو اللہ نے 2 خوشخبریاں سنائی، ان 2 پیشین گوئیوں کا ذکر اس مقام پہ آ رہا۔ فرماتے ہیں الف لام میم، اہل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو گئے، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب 3 سال سے لے کر 9 سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے۔ پہلے بھی اختیار اللہ ہی کو تھا اور پیچھے بھی، اور اس روز مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پر بھی خوش ہوں گے جو اللہ ان کو بدر والی دیں گے۔ وہ جس کو چاہے غالب کر دیتا ہے اور وہ زبردست ہے اور رحم والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو خلاف نہیں فرماتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نقطہ ہمارے دلوں میں گاڑ دے کہ دنیا کچھ
کچھ نہیں، اصل زندگی آخرت ہے۔ اصل زندگی کیا ہے؟ لا یعلمون، یہ جانتے نہیں، ہاں جانتے ہیں، ظاہر من الحیات دنیا، دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کا ان کو علم نہیں۔ اور یہ لوگ آخر سے بے خبر ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان میں ہے کسی حکمتی سے اور ایک میعاد معین کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے آدمی اپنے رب کے ملنے کے منکر ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ ان سے قوت میں بھی پڑے ہوئے تھے، انہوں نے زمین کو بھی بویا جوتا تھا، اور جتنا انہوں نے اس کو آباد کر رکھا اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا، اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے لے کر آئے۔ تو خدا تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ تو خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اور ایسے لوگوں کا انجام جنہوں نے برا کام کیا تھا برا ہی ہوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی اس کو پیدا کرے گا، پھر اس کے بعد لائے جاؤ گے، اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز مجرم لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کے شریکوں میں سے ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا، اور یہ لوگ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز سب آدمی جدا جدا ہو جائیں گے، مومن الگ کافر الگ، یعنی جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے اچھے کام کیے تھے وہ تو باغ میں بڑے ہی خوش اور مسرور ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اللہ ہمیں بچائے، وہ ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تھا، وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ سو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت بھی، صبح کے وقت بھی، اور تمام آسمان اور زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہے، اور بعد زوال اور ظہر کے وقت بھی، اور وہ جاندار کو بے جان سے باہر لاتا ہے، یعنی جاندار کو بے جان، انڈے سے مرغی کو لے آیا اور بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے، جیسا انڈے کو مرغی سے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم لوگ نکالے جاؤ گے۔ کیسے سبزہ زمین میں سے نکالا، مردہ زمین میں سے، اسی طرح مردے نکلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تھوڑی روز بعد تم آدمی بن کر پھیلے ہوئے پھرتے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے بعد سے تمہارے جنس کی بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس آسانی تمہیں سکون ملے، بیویاں بنائی تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے، اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ عجیب بات ہے، اللہ کہتے ہیں جب نکاح ہوتا ہے نا تو نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی میں محبت ڈال دیتا ہوں۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ تو محبت میں یہاں لفظ دو آئے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں مودت بھی ڈال دیتا ہوں، میں شفقت اور رحمت بھی ڈال دیتا ہوں۔ تو محبت کے دو لفظ آئے، ایک محبت ہوتی ہے جوانی والی جس سے بڑی مطلب کہ جوش ہوتا ہے، جسے بڑا شو بڑا جوش ہوتا ہے، جیسا ہنڈیا کچی ہونا تو شو کرتے، جب پختہ ہو جائے خاموش ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب بڑی عمر کا ہو گیا تو محبت ہوتی ہے، لیکن محبت کی قسم بدل گئی، اب شو والی نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ نے شو والی کا نام تو مودت رکھا، اور جو دوسری ہے رحمت، تو کبھی بیوی ہے وہ کہہ دیتی ہے نا جو پہلے آپ مجھ سے محبت تھی نا وہ محبت اب نہیں رہی، حالانکہ محبت میں کمی نہیں آئی، محبت کا رنگ بدل گیا، محبت کا پہلے مودت کا رنگ تھا اب رحمت کا رنگ آ گیا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں، اور اسی کے نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا بنانا ہے، اور تمہارے لب و لہجہ اور رنگتوں کا الگ الگ ہونا ہے، تو یہ بولیوں کا الگ الگ زبانیں جو ساری دنیا میں بولی جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانی میں ہے، اس میں دانش مندوں کے لیے نشانی ہے، اور اسی کی نشانیوں میں سے تمہارا
सोना लेटना है रात में और दिन में तुम, और इसकी रोजी को तुम्हारा तलाश करना है। इसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो सुनते हैं, और उसी की निशानियों में से ये भी है कि तुमको बिजली दिखलाता है जिससे डर भी लगता है, बारिश वाली बिजली, और उम्मीद भी होती है। और वही आसमान से पानी बरसाता है, फिर उसे जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा कर देता है। इसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो अकल से काम लेते हैं। और उसी की निशानियों में से यह है कि आसमान और जमीन उसके हुक्म से, आसमान और जमीन उसके हुक्म से कायम है। कि जब तुमको पुकार कर जमीन में से बुलाएगा तो तुम एक एक बारगी निकल पड़ोगे कब्रों से, और जितने आसमान और जमीन में मौजूद है सब उसी के कब्जे में है, सब उसी के ताबे हैं। और वही अल्लाह है जो अव्वल बार पैदा करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, और ये उसके नजदीक बहुत आसान है। और आसमान और जमीन में उसी की शान आला है, और वो जबरदस्त हिकमत वाला है। अल्लाह ताला तुमसे एक मजमून, एक मिसाल अजीब अजीब तुम्हारी हालत में से बयान फरमाते हैं कि तुम ये बतलाओ कि तुम्हारा गुलाम हो, तो क्या तुम्हारा गुलाम और तुम दोनों आपस में बराबर हो सकते हो? तुम बराबर, हालांकि गुलाम भी मखलूक है, तुम भी मखलूक हो, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। तो इंसान इंसान होकर के बराबर नहीं तो मखलूक और खालिक कैसे बराबर हो गए? मखलूक और खालिक कहते अल्लाह ताला तुमसे एक मजमून अजीब तुम्हारी हालत में से बयान फरमाते हैं। क्या तुम्हारे गुलामों में कोई शख्स तुम्हारा है जी, फरमाते हैं कि इस माल में उस जो हमने तुमको दिया है शरीक है, तो तुम और उसमें बराबर हो दोनों। जिनका तुम ऐसा ख्याल करते हो, ऐसा अपने आपस का ख्याल करते हो, हम इसी तरह समझदारों के लिए दलाइल साफ साफ बयान करते रहते हैं। बल्कि इन जालिमों ने बिला दलील अपने ख्यालात की पैरवी की, सो जिसको खुदा गुमराही की तरफ जाने दे उसको कौन राह पर लाएगा, और इनका कोई हिमायती ना होगा। तो तुम यकसू होकर अपना रुख उस दीन की तरफ रखो, अल्लाह की दी हुई काबिलियत की पैरवी करो जिस पर अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा किया है। अल्लाह ताला की इस पैदा की हुई मतलब चीज को जिस पर उसने तमाम आदमियों को पैदा किया है बदलना ना चाहिए। अल्लाह ने जो जैसे आग जलाती है और पानी में ठंडक है वगैरह वगैरह, ये एक फितरी चीज है। हाँ, कभी मोजज़े के रंग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाले और आग न जलाए, ये हर्फ आदत है, आदत के खिलाफ है, ये मोजज़ात है। बस सीधा दीन यही है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तुम खुदा की तरफ रुजू होकर फितरत इलाहिया की पैरवी करो और उससे डरो और नमाज की पाबंदी करो और शिरक करने वालों में से मत बनो। देखो दोनों जुमलों का जोड़ लगाओ, नमाज कायम करो, मुशरिक न बनो। होता नमाज छोड़ने वाला मुशरिक है। नमाज छोड़ने वाला क्या है? अब देखो जब नमाज को छोड़ा तो अल्लाह की बात मानी या इसने शैतान की बात मानी? शैतान की बात मानी। और शैतान की बात मानी तो गोया कि ये मतलब कि दहरिया बन गया। क्या बन गया? तो अल्लामा इकबाल फरमाते रहमतुल्लाह अलैह कि नहीं है दहरियत क्या बंदे हिर्सो हवा होना, कयामत है मगर औरों को समझा दहरिया होने। तो अल्लाह ताला हमें नफ्स का मुत्तबे न बनाए, अल्लाह हमें अपना मुत्तबे बनाए। और देखो कितनी मोटी बात है और इस बात को आगे फैलाना चाहिए। ये बात ये कोई बेनमाजी हो कुछ और हो उसको यूं समझाओ, देखो जब तू नमाज नहीं पढ़ता तो किसकी मानता है? शैतान की या अल्लाह की? वो कहता जी शैतान को मान। तो वोट तूने किसको दिया? शैतान को। तो तुमने अपनी तरफ से जिताया किसको? और अल्लाह को हिलाया। तो शैतान ने तुझे क्या दिया सिवाय इसके कि तुम्हें जहन्नम में ले जाने की फिक्र में है। और अल्लाह ने तुझे पैदा किया, आंखें दी, नेमतें दी, हवाएं चलाई, रोशनियां दी, सारे जहान को तेरे लिए मुसफर किया। अब तो गंदम का दाना बीज का बीज के तौर पर जमीन में डालता है तेरी खातर। अब पानी भी चाहिए, मट्टी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, आफताब की शुआएं चाहिए, सितारों की कशिश चाहिए, समझेगा नहीं? और इसी तरह चांद की मतलब चांद की रोशनी चाहिए। तो ऊपर का जहान, दरमियान का जहान,
نیچے والے تمام جہان کو حرکت میں لے آئے کہ یہ گندم کا دانہ پروان چڑھے اور تیری خوراک بنے۔ تو جس اللہ نے، جس کریم نے اتنے کرم تیرے اوپر کیے، اس کو تو ہرا رہا ہے اور شیطان کو جتا رہا ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا تم نے یہ غور کیا ہے؟ اگر اسی دلیل کو نا اگر غور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک دلیل ہی نیک بننے کے لیے، اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا 30 پارے میں، یا ایھا الانسان، اللہ کہتے ہیں اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، کتنا حسین بنایا، کتنا ہموار بنایا، اس اللہ تعالیٰ ایسے کریم رب کو تو چھوڑ کر کے شیطان کو جتاتا ہے اور شیطان کی باتوں کو مانتا ہے۔ اللہ تو کبھی ہار نہیں سکتا، پر تو نے تو ووٹ ڈال کر کے اپنی نظر میں شیطان کو اونچا کر دیا، اللہ کو نیچے کر دیا۔ اے انسان، تجھے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا؟ سبحان اللہ، کیا انداز ہے بیان کا۔ اللہ ہمیں یہ دلیل جو ہے نا ہماری سمجھ میں ڈال دے اللہ تعالیٰ یہ۔ اور آگے فرماتے ہیں، لفظ یاد رکھا کرو نا، یہ کہاں سے چھوڑا ہے جی؟ من الذین فرقوا دینہم، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور بہت سے گروہ بن گئے، تو یہ فرقے بندیاں درست ہیں یا غلط ہیں؟ جی غلط ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں جی، تو یہ غلط ہے۔ لیکن چوتھے پارے کے دوسرے رکوع میں میں نے کہا تھا کہ فرقے بندیاں صحیح نہیں ہے، کیا ہے؟ صحیح بھی ہے۔ ہاں، وہاں کیا لفظ کیا تھا؟ اب دیکھو جی، کہتے ہیں جی فرقے بندی غلط ہے، دیکھو جی کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی حنفی ہے، اب یہ فرقوں میں بٹ گئے، اپنا یہ ہو گئے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ بھی تو فرقہ بندی ہے نا، اپنا آ گیا۔ تو چوتھے پارے کے دوسرے رکوع میں اس کا جواب آیا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ بنو کہ جنہوں نے واضح دلائل آنے کے بعد جھگڑے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جہاں واضح دلیل نہ ہو قرآن و حدیث کی، دونوں مطلب نکلتے ہوں، ہے جی، ایک امام نے ایک مطلب لے لیا، ایک امام نے، تو واضح دلیل آنے کے بعد جنہوں نے جھگڑے نکالے ان کی مخالفت ہے، اور جہاں دلیل واضح نہیں تو مجتہد نے اجتہاد کیا، اس نے ایک معنی نکالا، اس نے دوسرا معنی نکالا، تو اس میں دونوں کو گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں مجتہدوں کو، جس نے غلطی کی ایک ثواب اس کو مل گیا اور جس نے غلطی نہیں کی اس کو 2 ثواب مل گئے، تو مجتہد کو ہر حالت میں ثواب ہی ملتا ہے۔ لیکن واضح دلیل آنے کے بعد جو اختلاف کرے گا وہ ہے فرقہ بندیہ، وہ ہے۔ اب یہ مالکی بھی، شافعی بھی، حنبلی بھی، حنفی بھی، یہ سارے ایک ہی جماعت ہیں، سارے کیا ہیں؟ تو آپ کہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جھگڑا بھی ہے، ایک یہ کہہ رہا ہے ایک وہ کہہ رہا ہے؟ آپ کہیں دونوں صحیح ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، جب غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، بنو قریظہ والوں نے گڑبڑی کی، سمجھے کہ نہیں؟ بنو قریظہ جیسے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، انہوں نے گڑبڑی کی ہے، تو جبرائیل امین آئے کہ آپ نے تو غسل کر کے فارغ ہو گئے، ہمیں حکم ہے کہ بنو قریظہ کے یہودی جنہوں نے عہد کو توڑا ان پر حملہ کر لو۔ صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ، اور جب جانے لگے تو واپس بلایا، بھائی ایک بار سنتے جاؤ، عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا۔ کہاں پڑھنا؟ رستے میں عصر کا وقت آ گیا، تو بعض نے کہا بھی پڑھ لو، عصر کا وقت آ گیا، تو بعض نے کہا بھی سرکار نے کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھنا، تو آج عصر کی نماز ہوگی بنو قریظہ میں چاہے سورج ڈوب جائے۔ انہوں نے کہا بھی سرکار کا مطلب یہ تھا، مراد یہ تھی کہ سفر جلدی جلدی کرنا تاکہ عصر کا وقت تمہیں وہاں مل جائے، اب یہ نہیں کہ نماز قضا بھی ہو جائے تو نماز۔ انہوں نے کہا جی مطلب ہم نہیں جانتے، سرکار نے کہا تھا عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا، ہم نے تو وہیں پڑھنی ہے۔ اب حیران ہو گئے، بخاری شریف میں موطا امام مالک میں ذکر آتا ہے ذرا ڈیٹیل سے، اس میں آتا ہے کہ آدھی جماعت نے تقریباً رستے میں پڑھ لی اور آدھی نے قضا کر کے مغرب کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز وہاں بنو قریظہ میں پڑھی، دونوں جماعتیں آئیں، سرکار کا اے اللہ کا نبی یوں جھگڑا ہو گیا تھا،
آدھوں نے یوں نماز پڑھی آدھوں نے ہی، تو کس کی ہو گئی؟ تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قربان جائیں تو میرے اللہ نے تم دونوں کی قبول کر لی۔ میرے اللہ نے کیوں کہ جس نے سستے میں پڑھی اس کی نیت بھی یہ ہے کہ شریعت پر عمل ہو، اور جس نے وہاں جا کے پڑھی اس کی نیت بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ سرکے میں بنو قرادہ میں پڑھنا۔ اس قسم کے جو جھگڑے ہیں نا جہاں دونوں مطلب نکل سکتے ہوں وہاں دونوں مطلب میں سے جس مطلب کو کوئی لے لے، اس لیے مالکی بھی جنتی، شافعی بھی جنتی، حنبلی بھی جنتی، حنفی بھی جنتی، بریلوی بھی جنتی، دیوبندی بھی جنتی اور اہل حدیث بھی جنتی، لیکن شرط یہ ہے کہ مخلص ہو، اخلاص سے دین پر عمل کرے، اللہ کی رضا کو چاہے، اللہ نیتوں کو دیکھ کر کے اس کے مطابق معاملہ فرمائیں گے۔ اس کے اس بات کو ذہن میں رکھو، دیکھو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، ہاتھ سینے پہ باندھو، ہاتھ نیچے باندھو، اونچی آمین کرو، اونچا رفع یدین کرو، یہ کرو۔ روایتیں آ رہی ہیں اور روایتیں آ رہی ہے تبھی تو ایک امام یہ کہہ رہا ہے ایک امام وہ کہہ رہا ہے، اور جب امام یہ کہہ رہے ہیں تو گنجائش نکل رہی۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اگر صحابہ آپس میں نہ جھگڑتے نا تو میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا ان کے جھگڑوں سے میں خوش ہوں، کیونکہ جب جھگڑے تو ہمارے لیے گنجائشیں نکل رہی، ہم دل چاہے تو یہ کر لیں، دل چاہے تو وہ کر لیں۔ تو یہی معنی اس حدیث کا کہ میری تو امت کا اختلاف بھی رحمت ہے۔ امت کا اختلاف کیا ہے کہ رحمت کا معنی کہ گنجائشیں نکل رہی۔ مثلا امام مالک فرماتے ہیں کہ مرد کی رانیں یہ پردے میں داخل نہیں، چاروں اماموں میں کیا کہتے ہیں پردے۔ اب نکر پہننا امام مالک رحمۃ اللہ جائز ہے، اور نکر پہن کر کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کو پردے میں داخل نہیں، یہ پٹ جو ہے پردے میں، یہ دانے پردے میں داخل نہیں ہے۔ تو چار امام میں ایک امام ایسا بھی مل گیا تو عام مطلب کہ جب ضرورت پڑے اس ضرورت کے وقت میں ایک امام مالک ہیں تو ان کے کندھے پہ رکھ کر کے بندوق چلا دو، انہیں کندھے پہ رکھ کے اب ہاکی کھیلنا، فٹ بال کھیلنا اور کھیلنا، اس میں گنجائش نکل آئی۔ یہ معنی ہے گنجائش کا نکلنا، اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف رحمت بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اللہ تعالیٰ میں دین کے سمجھ دے بجائے اس کے کہ آپس میں لڑیں، اس اختلاف کو رحمت بنا دیں۔ اختلاف کو کیا بنائے؟ لیکن واضح دلائل آنے کے بعد ہے نہیں، اگر اختلاف کریں گے تو پھر اور مسئلہ ہے، اور جہاں ہے ہی دو معنی کی گنجائش نکلتی ہے تو جو معنی لے لیں وہ معنی بدل کو اس میں اختیار ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں اور اس میں ایک ڈر اور ہوتا ہے کہ گنجائش تو نکل آئی لیکن ضرورت کے طور پر جہاں مجبوری ہو نا اس میں دوسرے امام کے قول پر عمل کر لے، جیسا حنفیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لیا اور حنفیہ کو چھوڑ دیا۔ جب کہتے ہیں کہ ایک عورت کا حامل گم ہو جائے، پتہ نہ چلے، حج کرنے گیا تھا پتہ ہی نہیں چل رہا کب کتنے سال ہے، اب مالکیہ نے کہا 4 سال تک عورت انتظار کرے اور اگر پتہ نہ چلے تو اور نکاح کر سکتی ہے۔ حنفیہ نے لمبا پیریڈ بیان کیا تو بہرحال حنفیہ نے حنفیہ کے موقف کو چھوڑا اور مالکیہ کو لیا اور مستقل ایک کتاب لکھی کہ کن مسائل میں، اس لیے کہ امام کی رائے ہوتی ہے وہی تو نہیں نہ ہوتی، وہی تو قرآن و حدیث ہے اور امام کی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے ضرورت پڑنے پر اماموں کے قول کو اگر وقت کے مطابق لیا جائے اس میں گنجائش ہے۔ اور ایک مسئلہ بنیادی یاد رکھو، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مسئلہ شافعیہ کا ہے لیکن دور حاضر کی حکومت نے حالات کو دیکھ کر شافعی کے مسلک پر قانون سازی کر دی تو حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے، حنفیہ کہتے ہیں یہ قانون سازی جو حکومت نے کی ہے اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مسلک کے مطابق ہے تو وہی حنفی مذہب بن گیا۔ وہ کیا بن گیا؟ کیونکہ حکومت نے قانون سازی کر دی نا، وہی حنفی۔ جیسا اب یہ ٹیکسی ہے نا، اب ٹیکسی جب حدود حرم میں داخل ہوتی ہے نا، حدود حرم میں جب کوئی آئے گا تو احرام باندھے گا۔ اب ٹیکسی والے بیچاروں نے آنا جانا اور ہر وقت میں جب آئے تو احرام باندھے تو عمرہ کریں پھر اور کام کریں، تو ٹیکسی والوں کو تو پھر ٹیکسی کا کاروبار ہو گیا۔ اس میں پھر لمبی چوڑی تعویلیں کی، انہوں نے کہا 2 اسٹیشن بنا لیے جائیں، ایک حدود کے ادھر والی ٹیکسیاں ہوں، ایک حد حرم جو ہے نا وہ میقات اس کے باہر والی ہو، ایک ٹیکسی
गाड़ियां उधर खड़ी हों, इधर वाले इधर उतर जाएं, उधर वाले चढ़ जाएं। लेकिन ये हनफिया ने क्या कहा, नहीं, अब इसको छोड़कर अब टैक्सी वाला बगैर इहराम के भी जा सकता है, बगैर ये मुझे मुशबी सा रहमतुल्लाह अलैह इन बुजुर्गों ने इसमें वुसअत पैदा कर दी। तो बहरहाल ये याद रखना चाहिए, इमाम की राय है, ये वही नहीं, और कुरान और हदीस वही है। इसलिए 33 उलमा ने जो 22 निकात पर इकट्ठे हुए थे 51-52 में, उन्होंने ना ये नहीं कहा कि फिक़ह हनफी होगी, फिक़ह जाफरी होगी, फिक़ह मालिकी होगी। उनका कुरान और सुन्नत का निज़ाम होगा, जो कुरान और सुन्नत के निज़ाम के मुताबिक दलाइल लाएगा, उसकी बात को माना जाएगा। अल्लाह हमें ये समझ दे दे। बातें मिनल्लज़ीन फ़र्रक़ू, जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया और बहुत से गुरु हो गए, हर गुरु अपने इस तरीके पर नाज़ा है जो उनके पास है, और जब लोगों को कोई तकलीफ पहुंचती है अपने रब को उसी की तरफ रुजू होकर के पुकारने लगते हैं। कि जब अल्लाह ताला उनको अपनी तरफ से कुछ इनायत का मजा चखा देता है, तो बस उनमें से बाज़ लोग अपने रब के साथ शिरक करते हैं, लगते हैं। इसका हासिल ये है, हमने जो उनको दिया है उसकी नाशुक्री करते हैं, सो चंद रोज और नफा हासिल कर रहे हैं। ये 15 पारे भी आता है ना, किश्ती भंवर में फंसी तो किसको पुकारा, अल्लाह को, बुतों को छोड़ दिया, और जब ये निजात पा ली फिर बुतों को पुकारना शुरू कर दिया। और मतें मालूम कर लोगे कि क्या हमने, अच्छा आगे मतें हम अनज़लना अलैहिम सुल्तान, कहते हैं क्या हमने इन पर कोई सनद नाज़िल की है कि वो इनको खुदा के साथ शिरक करने को कह रही है। जब हम लोगों को कुछ इनायत का मजा चखाते हैं तो वो इससे खुश होते हैं, हिदायत का मजा चखाते हैं तो खुश, तो इनको खुश होना चाहिए, ये शुक्र करना चाहिए है जी। और ये इतराते हैं, तकब्बुर करते हैं, खुश, और बता खुश होना जायज है या नाजायज, नाजायज हुआ ना, यानी ये माना इतराने का। और वो जो 11वें पारे में आता है ना कि दीन जो है ना, ये कहता है कि फबिज़ालिका का फल यफरहू, इनको चाहिए कि इस दीन पर खुश रहें, ये बेहतर है उससे कि जिस दुनिया को ये जमा कर रहे हैं। तो वहाँ खुश होने का हुक्म दिया जा रहा है कि खुश हो जाओ, और यहाँ खुशी से मना किया जा रहा है। तो ये खुशी है तकब्बुर वाली, और वो खुशी है दीन पर खुशी वाली, इसलिए वो खुशी जाएगा, ये खुशी न जाए। तो दोनों आयतों में टकराव नहीं है। और जब हम लोगों को कुछ इनायत का मजा चखा देते हैं तो इससे खुश होने लगते हैं, और इनके उन अमाल के बदले में जो पहले अपने हाथों कर चुके हैं उन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो बस वो लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। आगे बातें हैं इन तुसिबुहुम सय्यतुन, और इनके उन अमाल के बदले में जो पहले अपने हाथों कर चुके हैं इन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो बस वो लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। क्या इनको ये मालूम नहीं अल्लाह ताला जिसको चाहे ज्यादा रोजी दे देता है और जिसको चाहे कम देता है। इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। तो जो कराबत दार को उसका हक, कराबतदार को उसका हक दिया करो, और मिस्कीन और मुसाफिर को भी उसका हक दिया करो। माशाअल्लाह, लदीन फर्रक़ू दीनहुम व कानू, अब मसला खत्म खलास। अच्छा, लदीन फर्रक़ू दीनहुम व कानू शिया। इसके बाद आगे जिक्र आ रहा है, इसके बाद आगे जिक्र आ रहा है ग़ज़वा अहज़ाब का। ग़ज़वा अहज़ाब का, वहाँ जब बनु नज़ीर वालों को जब निकाला गया ना मदीना मुनव्वरा से, तो इनको ये गुस्से में कोई खैबर की तरफ चले गए, कोई शाम की तरफ गए, तो गुस्से में अभी ये चले गए वहाँ अपना मक्का मुकरमा में, और मतलब और कबाइल वालों के पास तो 12,000 का लश्कर जमा करके लाए। कितना लश्कर? 12,000 का लश्कर लेकर के आए और मदीना मुनव्वरा पर आकर के चढ़ाई की, जिनका जिक्र आगे आ रहा है। तो इंशाअल्लाह उसमें अल्लाह ताला की मदद आई, मलाइका आए, हवाएं चली, और 1 महीने के करीब मुहासरा हुआ। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी, इनको शिकस्त दी। ये बाद में आ रहा है। मैंने कहा फिर फरमाते कराबतदार को उसका हक दिया करो, मिस्कीन और मुसाफिर को भी, और ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह की रजा के तालिब है। और
ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں پڑتا، اور جو زکوٰۃ دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوگی تو ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے بعد اپنے مال بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شرکاء میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ وہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سب بلائیں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے تاکہ وہ بعد آ جائیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ملک میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ جو لوگ پہلے ہو گزرے ان کا آخر انجام کیا ہوا۔ ان میں اکثر مشرک ہی تھے، سو تم اپنا رخ اس دین راز کی طرف رکھو قبل اس کے کہ ایسا دن آ جائے جس کے واسطے پھر خدا کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا۔ اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، تو جو شخص کفر کر رہا ہے اس پر تو اس کا کفر پڑے گا، اور جو نیک عمل کر رہا ہے سو یہ لوگ اپنے لیے سامان کر رہے ہیں، جس کا حاصل ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا۔ تو عملوں کی وجہ سے جنت ملے گی یا فضل سے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ یہ کہ عمل محدود ہے یا لا محدود ہے، اور جنت کی نعمتیں محدود ہے یا لا محدود ہے؟ جنت کی نعمتیں لا محدود ہے، تو لا محدود محدود کا ثمرہ بنے یہ عقل کے خلاف ہے۔ ہاں جب عملوں کے ساتھ رحمت خدا مل گئی تو رحمت خدا بھی لا محدود، تو ادھر بھی لا محدود اور ادھر بھی لا محدود، اس لیے جنت کا ملنا سمجھ میں آ گیا کہ اگر کبھی نسبت آتی ہے عملوں کی وجہ سے جنت ملے گی اور کبھی آتا ہے رحمت کی بنا ملے گی، تو مانا کیا ہے کہ نیک عمل کرو گے تو رحمت آئے گی نا، تو جب نیک عمل کرو گے تو رحمت آئے گی، اور رحمت ذریعہ بنے گی جنت کا، تو رحمت بھی ذریعہ بنی اور نیک عمل بھی بنے، تو دونوں آیتوں کو ٹکراؤ۔ اور عجیب عجیب روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی ایک ایسا نہیں جس کو عمل جنت میں لے کر کے جائیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جناب والا کے عمل بھی ایسے نہیں کہ جنت میں لے کر کے جائیں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا ولا انا، میرے عمل بھی اتنے نہیں کہ جنت میں لے کے جائیں، الا ان یتغمدنی اللہ تعالی برحمت، ہاں اللہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیں تو میں جنت میں جاؤں گا، پھر میرے عمل بھی اس درجے میں کہ جنت میں لے کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی عبادت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، جانا ان کے فضل سے ہے، جانا ان کے کرم سے ہے، لیکن کرم ہوتا ہے نیک عملوں پر تکبر نہ کرے، ناز نہ کرے کہ یہ نیک عمل بھی میرا اللہ ہی مجھ سے کرا رہا ہے۔ اچھا واقعی اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، خوشخبری دیتی ہے تاکہ تم اپنی آنکھوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دے۔ آج اگر بارش آپ مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے تو یا اللہ اس آیت پر عمل یعنی فرما دیجیے نا، ذرا ہوائیں چلائیں، ذرا بارش کی ذرا خوشیوں میں سنات دکھلا دیں، اس کے بعد پھر بارش بھی فرما دے رحمت والی، اپنی رحمت کا مزہ چکھا دے تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، تاکہ اس کی روزی تلاش کرو، تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ جی ہم شکر کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں بارش دے دیں، ہم شکر کریں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر ان کے قوموں کے پاس بھیجے اور وہ ان کے پاس دلائل لے کر کے آئے، سو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جو جرائم کے مرتکب تھے۔ اور اہل ایمان کا یہ جو اس جملے پہ غور کریں، اہل ایمان کا غالب کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں اہل ایمان، تو دعا کرو اللہ ہمیں اہل ایمان میں سے بنائے۔ جب اہل ایمان میں سے بنے تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا نا۔ اہل ایمان اگر آپ اہل ایمان میں نہ ہو، اب آپ اندازہ رکھ کتنے ہم میں نمازی ہوتے ہیں، کتنے فیصدی نمازی، توبہ توبہ توبہ، یہ العبادات سب سے مدد عبادت، اس لیے ہم عمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، بدر والوں پہ آ گئی۔ اللہ کہتے تو مومن بن کے دیکھ، پھر مدد
मैं न करूं, जैसे सतने पारे की 13वें रुकू में आ गया था, मैं यकीनन यकीनन उनकी मदद करूंगा जो मेरे दीन की मदद करेंगे, मैं उनकी मदद करूंगा। तो दुआ करो अल्लाह हमें दीन की मदद करने वाला, नमाज का निजाम राइज करने वाला, ज़कात का निजाम राइज करने वाला, नेकियों के फैलाने का निजाम राइज करने वाला, बुराइयों के मिटाने का निजाम राइज करने वाला अल्लाह हमें बनाए। अल्लाह कहते हैं तुम ये करो मैं ये करूंगा। और चौथे पारे में आ गया, जिसकी अल्लाह मदद करने पे आ जाए, चाहे मदीना के चंद आदमी हों या मुल्क फारस पर जाएंगे वो भी फतह, और रोम की तरफ जाएंगे वो भी फतह, चाहे चंद हों, मामूली हथियार हों, जदीद सामान हो, क्योंकि मैं इनके साथ हूँ। और जिनके साथ अल्लाह हो जाए, फला गालिब लकुम, अल्लाह जिसकी मदद करे उस पर कोई गलबा हासिल। तो दुआ करो अल्लाह हमें मोमिन बना दे। अल्लाह ऐसा है कि वो हवाएं भेजता है, फिर वो बादलों को उठाती है, फिर अल्लाह ताला इसको जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर तुम मीह को देखते हो कि उसके जरिए है जी कि मीह उसके अंदर से निकलता है, फिर जब अपने बंदों में से जिसको चाहे पहुंचा देता है तो बस वो खुशियां करने लगते हैं, बजाय इसके कि अमल करें, शुक्र करें। और वो लोग कबल इसके कि इनके खुश होने से पहले इन पर बरसे नाउम्मीद थे। सो रहमत इलाही के आसार देखो कि अल्लाह ताला जमीन को उसके मुर्दा होने के बाद किस तरह जिंदा कर देता है। कोई शक नहीं वही मुर्दों को इस तरह जिंदा करेगा, सुभान अल्लाह। और वो हर चीज में कुदरत रखने वाला है। और अगर इन पर और हवा चला दे, फिर ये लोग खेती को जर्द हुआ देखे तो ये उसके बाद नाशुक्री करने लगे। सो आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, यानी ये अबू जहल वगैरह जो है ना, ये मुर्दों के मुशाबे हैं, ये काफिर। इनको ऐसे तौर पे सुनाना कि आप इनसे अमल करवाएं, ये आपके कब्जे की बात नहीं। ना बहरों को जो रूहानी तौर पे ये बहरे हैं आवाज नहीं सुना सकते, जबकि पीठ फेर करके चलते। ये बहस कल 20वें पारे में मुफस्सल आई थी। और आप अंधों को उनकी गहराई से राह पर नहीं ला सकते, आप तो बस उनको सुना सकते हैं जो हमारी आयतों का यकीन रखते हैं, फिर वो मानते हैं। अल्लाह ऐसा है जिसने तुमको नातमानी ज़ोफ की हालत में बनाया, फिर ज़ोफ के बाद कुव्वत अता की, और फिर आजिज़ी यानी ज़ोफ के बाद कुव्वत के बाद तुम्हें ज़ोफ और बुढ़ापा किया। वो जो चाहता है पैदा करता है, और वो जानने वाला कुदरत रखने वाला है। और जिस रोज क़यामत कायम होगी, मुजरिम लोग कसम खा बैठेंगे कि वो लोग एक साल से ज्यादा नहीं रहे। इसी तरह ये लोग उल्टे चला करते थे। और जिन लोगों को इल्म और ईमान अता हुआ है वो कहेंगे कि तुम तो नविश्ते खुदाबंदी के मुवाफिक क़यामत के दिन तक रहे हो, सो क़यामत के दिन यही है, लेकिन तुम यकीन न करते थे। गरज उस रोज जालिमों को उनका उज़्र करना नफा न देगा, और न उनसे खुदा की नाराजगी का तदारुक चाहा जाएगा। और हमने लोगों के वास्ते इस कुरान में हर तरह के उम्दा मज़ामीन बयान किए हैं, कितने सादे अंदाज में। और अगर आप इनके पास कोई निशान ले आए तो तब भी ये लोग जो काफिर है यही कहेंगे कि तुम सब मेरे अहले बातिल हो। तो जो लोग यकीन नहीं करते, अल्लाह ताला उनके दिलों पर यूं ही मोहर कर दिया करता है। सो आप ए नबी करीम सब्र कीजिए, लेकिन बेशक अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, और ये बदयकीन लोग आपको बेबर्दाश्त करने न पाए। सूरह लुक़मान में मक्की है, तो मक्की में तो जाहिर बात है कि रोजे वगैरह, हज वगैरह या और मसाइल मक्का में तो नहीं आए थे, इसलिए इसमें बुनियादी बातें तौहीद का मसला, रिसालत का मसला, क़यामत का मसला, उनके मसाइल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयतें हैं एक पुरहिकमत किताब की, जो कि हिदायत और रहमत है नेक लोगों के लिए जो नमाज की। देखो ना, अल्लाह कहते हैं नेक लोग ये होते हैं। तो दुआ करो या अल्लाह हमें ऐसा कर दो कि जो नमाज की पाबंदी करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, और वो लोग आखिरत का पूरा यकीन रखते हैं। ये लोग अपने रब के सीधे रास्ते पर हैं,
اور یہی لوگ کامیابی فلاح پانے والے ہیں۔ اور بعض آدمی ایسا ہے جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے جو غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اب یہ نضر ابن حارث تھا نا، یہ نضر ابن حارث بدبخت ملک فارس میں اور باہر کے ملکوں میں جاتا تھا، اور وہاں جا کر کے رستم کے، اسفندیار کے اور اوروں کے بادشاہوں کی کہانیاں، ناول، قصے وغیرہ لے کر کے آتا اور وہ لوگوں کو آ کر کے سناتا، اور ناچ کرنے والی بھی اس نے رکھی ہوئی تھی تو مجمع محفل لگاتا اس کو رنگین کرنے کے لیے۔ تو کہتا ہے دیکھو یہ محفل زیادہ اچھی ہے یا جو اللہ کا نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تمہیں قوم عاد اور سمود اور ان کے قصے سناتا ہے وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ یہ بدبخت یہ کہا کرتا ہے۔ اور بعض آدمی ایسا ہے جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے، غافل کرنے والی ہے تاکہ اللہ کے راہ سے بے سمجھے بوجھے گمراہ کر دے اور اس کی ہنسی اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ شخص تکبر کرتا ہوا منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں شکل ہے۔ تو اس کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے عیش کی جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ نے سچا وعدہ فرمایا اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ آگے پھر توحید کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلا ستون کے بنایا، تم ان کو دیکھ رہے ہو، یعنی عقل کی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، اور زمین میں پہاڑ ڈال رکھے ہیں کہ وہ تم کو لے کر ڈاوا ڈول نہ ہونے لگے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا رکھے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر طرح کے عمدہ اقسام اگائے۔ یہ تو اللہ کی بنائی چیزیں ہیں، اب تم لوگ مجھ کو دکھاؤ اس کے سوا جو ہے انہوں نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ بلکہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو یہ توحید کے مسئلے کو ذرا پختہ کرنے کے لیے واقعہ سناتے ہیں۔ ہم نے لقمان کو دانشمندی عطا فرمائی تھی۔ حضرت اکرمہ اور حضرت لیث کہتے ہیں کہ حضرت لقمان نبی تھے، لیکن اور علماء کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے، بڑے ولی تھے۔ اور ہم نے لقمان کو دانشمندی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو، اور جو شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے۔ یہ بحث میں 7 پارے کے اندر کر رہا ہوں کہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ جن لوگوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا ان کے لیے جنت ہے، اور جنہوں نے ظلم کو ملایا یعنی کسی کو مارا، ظلم کا یہ معنی اگر لیا جائے تو یہ معتزلہ خوارج کی دلیل ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے یا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو جنہوں نے ظلم کو نہ ملایا ان کے لیے جنت ہے، اور جو ظالم بن گیا جنت نہیں۔ تو وہاں میں نے کیا کہا تھا 7 پارے میں؟ 7 پارے میں ذکر آیا تھا 15 رکوع میں، وہ ذکر کہا تھا کہ جنہوں نے شرک نہ کیا، ظلم کا معنی کیا ہے؟ ایمان لائے، ایمان کے ساتھ شرک نہ کیا ان کے لیے جنت ہے۔ اور ظلم کا معنی شرک یہ واضح طور پہ آ گیا، ان الشرک لظلم، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے تو اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، اور 2 برس میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تم میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کرتا ہے، میری ہی طرف تم کو لوٹ کے آنا ہے۔ اور اگر تجھ پر یہ دونوں ماں باپ دونوں اس بات کا زور ڈالے کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، میرے مقابلے میں والدین نہیں آ سکتے، کائنات میں کوئی بھی میرے مقابلے میں اپنا حکم نہیں چلا سکتا۔ اور
دنیا میں ان کے ساتھ خوبی کے ساتھ بسر کرنا اور اس شخص کی راہ پر چلنا جو میری طرف رجوع ہو کہ تم سب کو میرے پاس آنا ہے، پھر میں تم کو جتلاؤں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اگر کسی کو کوئی چیز گم ہو جائے نا، بیٹا گم ہو گیا یا اور چیزیں گم ہو گئی نا، تو ایک تعبیر اس آیت کو لکھ کر نیچے لکھ دے، یا اللہ یہ میرا بیٹا گھر میں آ جائے، یہ فلاں چیز میری گم ہوئی مجھے مل جائے، تو اللہ غیبی مدد کریں گے۔ اس تعویذ کو کسی وزن کے نیچے 2 پتھروں کے بیچ میں رکھ دے تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ وہ چیز ملا دیں گے۔ بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں کے اندر ہو یا وہ زمین کے اندر ہو، تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ یعنی بڑا باریک بین ہے۔ باخبر بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر، برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبتیں واقع ہو اس پر صبر کیا کر، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور زمین پہ اترا کر تکبر کرتے مت چل، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں عاجزی دے، اللہ ہمیں، اور اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر۔ بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدوں کی آواز ہے، تو اپنی آواز اتنی نہ کر اونچی جو گدے کی آواز کے مشابہ ہو جائے۔ کیا تم لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری کی ہیں۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدون واقفیت اور بدون دلیل اور بدون کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، ہم اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ کیا اگر شیطان ان کے بڑوں کو عذاب دوزخ کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی، اور جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکائے اور وہ مخلص بھی ہو، تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا، اور آخر سب کاموں کا اللہ ہی کی طرف پہنچے گا۔ اور جو شخص کفر کرے سو آپ کے لیے اس کا کفر باعث غم نہ ہونا چاہیے، یعنی سب کو ہمارے پاس لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو جتلائیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی اندر تک کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ ہم ان کو چند روزہ عین دیتے ہوئے ہیں، پھر ان کو آہستہ آہستہ ایک سخت عذاب کے تلے آئیں گے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو مشرکین مکہ بھی کہیں گے اللہ، کہ اللہ نے پیدا کیا۔ آپ کہیے الحمدللہ، بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے جو کچھ آسمان اور زمین میں موجود ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز سب خوبی والا ہے۔ اب اس آیت پر بھی ذرا غور کریں، اور جتنے درخت زمین بھر میں ہیں سارے زمین کے درختوں کی قلمیں بن جائیں اور سمندروں کی سیاہی بن جائے، اور 7 سمندر اور بھی آ جائیں سیاہی کے، تو جتنے درخت زمین بھر میں ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں، اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر اس میں اور شامل ہو جائیں، تو اللہ کی صفتیں کمالات کبھی ختم نہ ہوں۔ بے شک خدا تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، تو سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا بس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے۔ اے مخاطب، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، کبھی رات لمبی ہو گئی کبھی دن لمبا ہو گیا۔ اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہے گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب عملوں کی پوری خبر رکھتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے اللہ ہی ہستی میں کامل ہے، اور جن چیزوں کی اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں بالکل ہی لچر ہیں، اور اللہ ہی عالی شان اور بڑا ہے۔ اے مخاطب، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں اللہ ہی کے فضل سے کشتی دریا میں چلتی ہے۔ اگر ہوائیں بند ہو جائیں تو کشتی تو ہواؤں سے چلتی ہے نا، جیسے پتنگیں کس سے اڑتی ہیں؟
اگر نہ ہو تو بیچاروں کی پتنگیں ہی اڑتی اور ساری. تو کہتے ہیں کشتی دریا میں چلتی ہے تاکہ تم کو اپنی نشانیاں دکھلا دے. اس میں نشانیاں ہیں ہر ایسے شخص کے لیے جو صابر شاکر ہو. جب ان لوگوں کو موجیں صاحبانوں کی طرح گھیر لیتی ہیں تو وہ خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں. پھر جب ان کو نجات دے کر خشکی کے تلے آتا ہے تو بعض ان میں اعتدال پر رہتے ہیں. اور ہماری آیتوں کے بس کوئی لوگ منکر ہوتے ہیں جو بدعہد اور ناشکرے ہیں. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹی کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکے گا، نہ کوئی بیٹا ہی ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے ذرا بھی مطالبہ ادا کر دے. یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے سو تم کو دنیاوی زندگانی دھوکہ میں ڈالنے نہ پائے اور نہ تم کو وہ دھوکہ باز اللہ سے دھوکہ میں ڈالے. بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کی خبر ہے. قیامت کا ذکر جملہ اسمیہ میں آیا ہے اور چیزوں کا ذکر جملہ فعلیہ میں آیا ہے. فعلیہ میں تجدد ہے اور اسمیہ میں دوام ہے، کیونکہ قیامت ایک ہی چیز ہے اور وقت معین پر اس نے آنا ہے. اس میں تجدد نہیں کہ بار بار کوئی چیز آتی رہے، اس لیے جملہ اسی میں آگا بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور آگے جملہ فعلی آ گیا. اور وہی می برساتا ہے تو می بار بار برستا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم کے اندر ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا. اب رحم کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی چلو پتہ لگ گیا، لیکن ذہین ہے یا غیر ذہین ہے، قسمت والا ہے یا غیر قسمت والا ہے، یہ ساری صفات کے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا اور اللہ جانتے ہیں بغیر سباب کے. اب دیکھو نا بادل پنڈی سے چلے اور وہاں سے فون آ گیا کہ بادل آئے ہیں لاہور کی طرف اور اتنی رفتار سے آ رہے ہیں اور بارش لاہور میں ہوگی، تو اسباب کی وجہ سے آپ نے جانا نا، علم غیب کی وجہ سے تو نہیں جانا. تو علم غیب کی وجہ سے صرف اللہ جانتے ہیں اور کوئی جانتا جو کچھ ذہن میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ میں زمین میں کس زمین میں مرے گا. زمینیں تو دیکھی بھی ہوتی ہیں، جب یہ بھی پتہ نہیں کہ زمین مرے گا تو زمانے کو تو دیکھا نہیں. بے شک اللہ سب باتوں کا جاننے والا ہے. اور آگے الف لام میم یہ نازل کی کتاب ہے، اس میں کچھ شبہ نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے. کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ بلکہ یہ سچی کتاب ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا 550 برس تک پہلے کوئی نہیں آیا، تاکہ وہ لوگ راہ پر آ جائیں. اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور اس مخلوق کو جو دونوں کے درمیان میں ہے 6 روز کی مقدار میں پیدا کیا، کیونکہ وہاں تو روز تو نہیں تھے نا، تو اس لیے مقدار کی میں نے قید لگائی. پھر عرش پر قائم ہوا بدون اس کے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ سفارش کرنے والا. سو کیا تم سمجھتے نہیں وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر امر کی تدبیر کرتا ہے، پھر ہر امر اسی کے حضور میں پہنچ جائے گا ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے اعتبار سے 1000 برس کی ہوگی اور اس میں زیادہ شدید ہونے کی وجہ سے 50,000 برس بھی کہا گیا. وہ وہی ہے جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا زبردست رحمت والا، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل کو خلاصہ اخلاق یعنی ایک بے قدر پانی سے بنایا، پھر اس کے آزاد درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی جیسا 18 پارے کے پہلے رکوع میں پوری بحث آ گئی. اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب زمین میں نیز تو نابود ہو گئے تو کیا ہم پھر نئے جنم میں آئیں گے؟ بلکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں. آپ فرما دیجئے تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر متعین ہے، کہ تم اپنے رب کی طرف مطلب کہ ملنے میں کوئی رب جانے میں کوئی شک نہیں، اپنے رب کی طرف مطلب کہ لوٹا کر لائے جاؤ گے. اور اگر آپ دیکھیں تو عجب حال دیکھیں، جبکہ یہ مجرم لوگ
लोग अपने रब के सामने सर झुकाए होंगे, ए हमारे परवरदिगार, बस हमारी आंखें और कान अब खुल गए, सो हमको फिर भेज दीजिए, हम नेक काम किया करें, हमको पूरा यकीन आ गया, और अगर हमको मंजूर होता तो हम हर शख्स को उसका रास्ता अता फरमाते। अल्लाह का कितना करम है कि उस दौर की बातें जब बातें होंगी पहले ही बतला दी ताकि हम अब होश में आ जाएं। लेकिन मेरी ये बात साबित हो चुकी कि मैं जहन्नम को जिन्नात और इंसान दोनों से जरूर भरूंगा, तो अब इसका मजा चखो कि तुम अपने उस दिन के आने को अजीज भूले रहे। हमने तुमको बुला दिया और अपने अमाल की बदौलत अब भी अजाब का मजा चखो। बस हमारी आयतों पर तो वो लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको वो आयतें याद दिलाई जाती हैं तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की तस्बीह और तामीर करने लगते हैं, और वो लोग तकब्बुर नहीं करते, ये आयतें सजदा है, सजदा कर लीजिएगा। आजमाते इनके पहलू सखाब गाँव से अल्लाह पाक को कितना प्यार आता है। अब देखो नींद आई है, ठंड है, लिहाज के अंदर है, लेकिन वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़े, अल्लाह को कितना प्यार आ रहा है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। इनके पहलू ख्वाब गाँव से अलग होते हैं इस तौर पर कि वो लोग अपने रब को उम्मीद से और खौफ से पुकारते हैं और हमारी दी हुई चीजों में से खर्च करते हैं। सो किसी शख्स को खबर नहीं जो आंखों की ठंडक का सामान ऐसे लोगों के लिए खजाना गैब में मौजूद है जो जन्नत में मिलेगा है जी। ये इनको इनके अमाल का सिला है। तो जो शख्स मोमिन हो क्या वो शख्स जैसा हो जाएगा जो बेहुक्म हो, वो आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो जो लोग ईमान लाए उन्होंने अच्छे काम किए, इनके लिए हमेशा का ठिकाना जन्नतें हैं जो इनके अमाल के बदले में बतौर इनकी मेहमानी के हैं। और जो लोग बेहुक्म थे इनका ठिकाना दोज़ख है। वो लोग जब इससे बाहर निकलना चाहेंगे तो उसी में धकेल दिए जाएंगे और इनको कहा जाएगा कि दोज़ख का अज़ाब चखो जिसको तुम जाया करते थे, और हम इनको करीब का अज़ाब भी उस बड़े अज़ाब से पहले चखा देंगे ताकि ये लोग बाज आए। और उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम होगा जिसको इनकी रब की ऐसी आयतें याद दिलाई जाएं फिर वो इनसे मुंह मोड़े। हम ऐसे मुजरिमों से बदला लेंगे। हमने मूसा को किताब दी थी, सो आप इसके मिलने में कुछ शक न करें। हमने इसको बनी इसराइल के लिए मूजिब हिदायत बनाया था। हमने इनमें बहुत से पेशवा बना दिए थे जो हमारे हुक्म से हिदायत किया करते थे, जबकि वो लोग सब्र किए रहे और हमारी आयतों का यकीन रखते थे। आप कर्म क़यामत का रोज इन सब के आपने फैसला उन उमूर में कर देगा जिनमें ये बाहम इख्तिलाफ करते थे। क्या इनको ये अमर मूजिब रहनुमाई नहीं हुआ, रहनुमाई नहीं हुआ? क्या हम इनसे पहले कितनी उम्मतें हलाक कर चुके हैं जिनके रहने के मकामात में ये लोग आ जाते जाते हैं। इसमें साफ साफ निशानी है। क्या ये लोग सुनते नहीं? क्या इन्होंने इस बात पर नजर नहीं की कि हम खुशक जमीन की तरफ पानी पहुंचाते हैं तो उसके जरिए से खेती पैदा करते हैं जिससे इनके मवेशी और खुद भी खाते हैं? तो क्या देखते नहीं? और ये लोग कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो ये फैसला कब होगा? आप कह दीजिए उस फैसला के दिन काफिरों को इनका ईमान लाना नफा न देगा और इनको मोहलत भी न मिलेगी। सो उनकी हम बातों का ख्याल न कीजिए और आप मुंतजर रहिए। आप मुंतजर, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देने का ना यानी जिक्र है और उसका तोड़ का बयान है। नबी अल्लाह से डरते रहिए और काफिरों को और मुनाफिकों का कहना न मानिए। बेशक अल्लाह ताला बड़ा इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है और आपके परवरदिगार की तरफ से जो हुक्म आप पर वही किया जाता है उस पर चलिए। बेशक तुम लोगों के सब अमाल के अल्लाह ताला पूरी खबर रखता है और आप अल्लाह पर भरोसा रखिए। अल्लाह काफी कारसाज है। अल्लाह ताला ने किसी शख्स के सीने में दो दिल नहीं बनाए, किसी शख्स के सीने में दो दिल नहीं बनाए। और तुम्हारी इन बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार करते हो ना, माँ की तरह कह दिया, जैसे 28वें पारे में
ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ تو کہتے اس کو تمہاری حقیقی ماں نہیں بنا لیا ہے جی، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اصل مقصود ہی ہے، بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا، یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے، یہ متبنہ ہے، حقیقی بیٹے نہیں۔ ہاں ابتدا میں یہ بیٹا وارث ہوتا تھا، لیکن بعد میں جب آیت آئی نا کہ اپنے باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، تو اس وقت یہ حضرت زید کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ جا رہے تھے، تو یہ قبیلہ بنی کلم کے ہیں، اپنے ننہال کی طرف جا رہے تھے، وہاں لوٹ مار ہوئی، تو لوٹ مار ہو کر کے ان کو گرفتار کیا تو غلام بنا لیا، اور سوق اوقات میں ان کو مطلب کہ بیچے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میرے لیے کوئی خادم خرید کر کے لاؤ، ایک ہوشیار غلام خریدنے کو لاؤ، تو ان کو یہ زید ملے، زید کو خرید لیا، خرید کے لائے۔ جب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی نا حضرت خدیجہ کبریٰ سے، تو سرکار نے ان کو اپنے خدمت کے لیے زید کو مانگ لیا۔ جب مانگ لیا اس کے بعد اس کے والدین بڑی تلاش میں جگہ جگہ گھومتے رہے، بڑی تلاش کی، نہ ملے۔ ایک دفعہ زید جا رہے تھے سفر شام میں، اپنے قوم میں سے گزرے تو ان کو ان کے چچا اور باپ نے پہچان لیا۔ سب حال سن کر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ ان کا کیسے آنا ہوا۔ کہ اللہ کے نبی صاحب کے بارے میں سنا ہے، بڑے شفیق ہیں، مہربان ہے، میں بات تو کروں نا، کیا بات ہے؟ کہا ہمارا یہ بیٹا ہے، اور اس طرح وہ آ گیا تھا۔ سرکار کے قربان جائیں کیا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ میں زید کو پوری طرح اختیار دیتا ہوں، آپ ان سے بات کر لیں، اگر وہ جانا چاہیں تو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو جب انہوں نے کہا والد وغیرہ نے، رشتے داروں نے، چچا نے کہ چل مطلب کہ ہمارے ساتھ، نبی فرمایا کہ میں پیسہ بھی کوئی نہیں لیتا، زید کو تم راضی کرو، لیکن میں جبرن نہیں کہہ سکتا کہ تم یہاں سے جاؤ، اگر دل کرے تو مطلب زید کا لے جاؤ۔ جب زید سے کہا، زید کہنے لگے نہیں، میں اپنے ابا اور چچا اپنے خاندان کی طرف نہیں جاؤں گا، مجھے سرکار کے پاس سے جو نعمتیں ملی ہیں، رحمتیں ملی ہیں، یہ مجھے کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ تو جب زید نے یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، تو خوش ہو کر کہا زید آج سے تو غلام تھا نا، آج سے تجھے میں نے اپنا بیٹا بنا لیا، آج سے اپنا بیٹا تیر کو پھر زید بن محمد کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ اور قرآن مجید کی جب یہ آیت جاہلیت میں بھی زید بن محمد کہتے تھے، اور ان کو بھی زید بن محمد، اور ادعوہم لآبائہم کی جب آیت آئی نا کہ باپوں کی طرف نسبت کر کے بیٹوں کو پکارو، اس وقت تک زید بن محمد کہتے تھے، اور جب آیت آئی تو نسبت کٹی، جب نسبت کٹی تو ان کو زید بن حارثہ وغیرہ یہ کہنے لگے تو ان کو بڑا صدمہ پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے 22ویں پارے میں کل انشاءاللہ آئے گا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تیری نسبت سرکار سے کٹی ہے تو نہ قرآن میں نے ابو بکر کا نام لایا، نہ عمر فاروق کا نام لایا، نہ علی مرتضیٰ کا لایا، نہ عثمان غنی کا لایا، لیکن تیرا نام میں قرآن مجید میں لایا ہوں۔ فلما قضا زید، جب زید نے یہ کیا تو تیرا نام، تو ادھر سے نسبت کٹی تو میں نے قرآن سے تیری نسبت کو جوڑ دیا۔ یہ 22ویں پارے تک یہ مضمون آگے جاتا ہے کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا۔ پھر حضرت زید نے اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دی، سرکار نے پھوپھی زاد بہن تھی ان سے بھی نکاح کیا، لوگوں نے اعتراض کیا کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، تو اللہ پاک نے کہا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا تو نہیں، البتہ نسبت کرنی، یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ بتلا، تم ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کیا کرو، یا اللہ کے نزدیک راستے کی بات ہے، اور اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور تم کو اس میں جو بھول چوک ہو جائے تو اس سے تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن بھول چوک میں نہیں، لیکن ہاں جو دل سے ارادہ کر کے کرو گے نا اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ کریں گے۔ اور ویسے اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، نبی مومنین کے ساتھ خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومنین کے ساتھ خود ان کی، تو جب نبی ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں تو حاضر ناظر ہو گئی یا نہیں؟
جب نبی ہماری جانوں سے بھی زیادہ کوئی اگر بولو نا، جب نبی ہماری جانوں سے بھی زیادہ تو اس سے یہ نکلتا نا کہ حاضر بھی ہیں. اور تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شعاعیں آفتاب کی جو دیوار پر پڑی ہیں، جو دیوار پر یا ہماری مسجد کے سین میں پڑی ہیں، فرض کرو یہ شعاعیں جو دیوار پر یا سین پہ پڑی ہیں، یہ سین کے زیادہ قریب ہیں یا آفتاب کے زیادہ قریب ہیں؟ یہ سین پر پڑی ہیں نا، آفتاب پر تو نہیں پڑی، سین پر پڑی ہیں. تو سین کے زیادہ قریب ہے یا آفتاب کے؟ سین کے بظاہر یہ کہیں گا نا سین کے قریب ہے. اسی طرح مطلب کہ یعنی آفتاب ہے ایک نبوت کا اور اس کی ایک لائٹیں اور شعاعیں ہیں، تو ایمانی شعاعیں ہیں. ہماری شعاعیں ہمارے دل پر پڑی ہیں، آفتاب نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس آفتاب کے جو شعاعیں دیوار پر پڑی ہیں تو بظاہر تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دیوار کے زیادہ قریب ہے، لیکن حقیقت میں کیا کہیں گے؟ یہ سورج کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ ان شعاعوں کا تعلق آفتاب سے ذاتی ہے اور دیوار سے عارضی ہے. جب سورج گیا تو شعاعیں بھی لیتا گیا، جب سورج گیا تو شعاعیں بھی. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے دل کی دیوار پر جی ایمان کے نور کی شعاعیں پڑی ہیں، اور اس کے آفتاب نبوت کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نور ایمان جو ہمارے دل کی دیوار پہ پڑا ہوا ہے، یہ ہمارے اتنا قریب نہیں جتنا آفتاب نبوت کے زیادہ قریب ہے. یہ معنی اس آیت کا. اس لیے وہ حاضر نادر المسئلہ ہم یہ غور کریں کہ نبی جو ہے نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں. تو جب نبی کی بیویاں مائیں بن گئی تو نبی کیا بن گئے؟ نبی باپ بن گئے نا، جس کا ذکر پیسے پر کل آ رہا ہے. اور رشتے دار کتاب اللہ میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بنسبت دوسرے مومنین اور مہاجرین کے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی سلوک کرنا چاہو تو وہ جائز ہے. یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا جو علماء ہمارے بزرگوں نے سکھلائی، وہ یہ کہ سرکار ایک وقت میں لاکھ جگہ جانا چاہیں، کروڑ جگہ جانا چاہیں، جا سکتے ہیں، لیکن سارے جہان میں اللہ کی کرے ہر جگہ ہے موجود، یہ عقیدہ نہیں. ہر جگہ موجود ہونا اللہ کی شان ہے، اور جگہوں پہ جا سکنا یہ سرکار کے قدرت میں بھی داخل ہے. تو دونوں میں فرق آ گیا نا. اس طرح مانے تو کوئی حرج نہیں، اور خدا کی طرح ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ حاضر ہیں یہ نہیں. اور 18 کروڑ جگہ جا سکیں اپنے قوت سے، اللہ کے اذن سے اجازت سے تو جا سکتے ہیں، یہ طاقت ہے. اس سے کوئی جھگڑے کی بات نہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے گے. جبکہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ عیسیٰ اور بریوں سے بھی. میں کہا کرتا ہوں کہ ٹیلی ویژن میں اب دیکھو نا یہ مقابلہ ہو رہا ہے. اب ٹیلی ویژن میں امریکہ میں اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اب ٹیلی ویژن میں ایک جگہ چیز ہے وہ ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے. اگر اللہ کا حبیب اس انداز میں ساری دنیا والوں کو نظر آئے تم کر سکتے ہو تو اللہ یہ نہیں کر سکتے؟ اللہ پاک یہ کر سکتے ہیں. اس لیے جب انتقال ہوتا ہے نا قبر میں سرکار کی زیارت ہوتی ہے. آپ کہ جی آسٹریلیا میں انتقال ہوا، امریکہ میں ہوا، مشرق بعید میں ہوا، مغرب بعید میں ہوا، تو سرکار کیسے نظر آ گئے؟ تو یہ سائنس کی تحقیقات نے مسئلہ اور بھی زیادہ آسان کر دیا. اس میں کوئی اشکال کی بات. اور آپ سے بھی عہد لیا، نور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور مریم سے بھی، اور ہم نے ان سب سے خوب پختہ عہد لیا تاکہ ان سچوں سے ان کے سچ کی تحقیقات کریں، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آگے یہ وہی آیتیں آ گئی کہ 12,000 کا لشکر چڑھ کے آ گیا. اس کے بعد محاصرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، ظاہری ہواؤں کو بھیجا، ان کو شکست ہوئی جس کا ذکر میں نے کیا ہے. یہ واقعہ پورا کل سے پھر انشاءاللہ اس کا یہ 22ویں پارے سے تعلق ہے نا، اس کا ذکر انشاءاللہ پھر کل سے ہوگی. حضرت آپ لوگوں نے دفتر میں جانا ہے نا، جب دعا کر اللہ دین کے سمجھ. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ دین کے سمجھ عطا فرما. ہم
ہماری حاضری قبول فرما، اس قرآن کا صدقہ اللہ جی تیرے قرآن کی خاطر ہم نے وقت نکالا، تو راضی ہو جا اور اس قرآن کا نظام ہمیں عطا فرما، اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر بھی امت کے لیے مانگی اللہ جی ساری امت کو دے دو، اور جن شروں سے پناہ پکڑی اس سے بچا لو۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیسرے پارے کا یہ آگے 18واں رکوع جی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں واقعے کا۔ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود بنی نذیر کو، جن کا قصہ 28 پارے میں انشاءاللہ سورہ حشر میں آئے گا، مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا۔ ان کو بنو نذیر والوں کو انہوں نے سن 4 یا 5 ہجری میں قبائل عرب کو بہکایا اور سب 10-12 ہزار آدمی مدینہ منورہ پر چڑھ آئے۔ آپ نے مدینہ کے گرد جہاں جہاں سے آنے کا موقع تھا خندق کھدوائی اور 3000 آدمیوں سے مقابل ہوئے، اور دور دور سے کچھ لڑائی بھی ہوتی رہی۔ قریب 1 مہینہ کے یہ محاصرہ رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ظاہراً ایک آندھی سے اور باطناً ملائکہ کے لشکر سے سب کفار کو منتشر اور منہزم کر دیا، کیونکہ یہود بنی قریظہ نے، یہ تو بنو نذیر تھے نا، یہود بنو قریظہ نے اپنے معاہدہ کے برخلاف یہ محاصرین کو مدد دی تھی، اس لیے آپ بمجرد فارغ ہوتے ہی غزوہ احزاب کے ان کے مقابلے کے لیے چلے۔ وہ اول قلعہ بند ہو گئے اور 20-25 روز تک اندر بند رہے، پھر آخر تنگ ہو کر کے نکلے اور بعض قتل اور بعض قید کیے گئے۔ اس واقعے میں منافقوں سے بھی بہت بے مروتی کی باتیں صادر ہوئیں، اور چونکہ اس میں بہت سے گروہ چڑھائے تھے، یعنی کئی احزاب، کئی قبائل، اور خندق بھی کھودی گئی تھی، اس لیے اس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے ان گروہوں کے اعتبار سے، اور غزوہ خندق بھی۔ یہاں سے 2 رکوع تک یہی مضمون چلا گیا ہے۔ اب آیات کی تفصیل لکھی جاتی ہے۔ حضرت علی رحمہ نے یہ خلاصہ، یہی میں نے پہلے آپ سے یہ بیان کیا تھا، فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے جبکہ وہ لوگ تم پر آ چڑھے تھے، اوپر کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی، اور جبکہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، یعنی اتنا ڈر ان مطلب کے گروہوں کے اور قبائل کے آنے سے ہوا، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، وسوسے آ رہے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان کیا گیا اور سخت زلزلہ میں ڈالے گئے، اور جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکہ ہی کا وعدہ کر رکھا ہے، ہم تو اتنی مصیبتیں پھنس گئے۔ اور جبکہ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ یثرب کے لوگوں، اے مدینہ کے لوگوں، ٹھہرنے کا موقع نہیں، سو لوٹ چلو، اور
بعض لوگ ان میں سے اجازت مانگتے تھے، کہتے تھے ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہے، یہ محض بھاگنا ہی چاہتے ہیں۔ اور اگر مدینہ میں اس کے اطراف سے ان پر کوئی آگ گھسے، پھر ان سے فساد کی درخواست کرے کہ مسلمانوں سے ہم نے لڑنا ہے۔ مسلمانوں سے فساد کی درخواست کا معنی کیا ہے کہ مسلمانوں سے ہم لڑنا ہے، تو یہ اس کو منظور کر لے اور ان گھروں میں بہت ہی کم ٹھہرے، حالانکہ یہی لوگ پہلے خدا سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کی بات پرس ہوگی۔ اور آپ فرما دیجیے نبی کریم کہ تم کو بھاگنا کچھ نفع نہیں دے سکتا، اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو اور اس حالت میں بس تھوڑے دنوں کے اور زیادہ نفع نہیں اٹھا سکتے، تو یہ بھی فرما دیجیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خدا سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے، یا وہ کون ہے جو خدا کے فضل کو تم سے روک سکے کہ وہ تم پر فضل، اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے، خدا کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو رکاوٹ ہوتے ہیں اور جو اپنے بھائیوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور لڑائی میں بہت ہی کم آتے ہیں، تمہارے حق میں بخیلی لیے ہوئے، تو جب خوف پیش آتا ہے تو تو ان کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چکرائی جاتی ہیں، تو ان کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چکرائی جاتی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پھر جب وہ خوف دور ہو جاتا ہے تو تم کو تیز تیز زبانوں سے تانے دیتے ہیں، مال پر حرص لیے ہوئے یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال بیکار کر دیے، اور یہ بات اللہ کے نزدیک بالکل آسان ہے۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ لشکر ابھی تک گئے نہیں، حالانکہ وہ تو چلے گئے، لیکن اتنی دہشت دل پہ بیٹھی ہے، اور اگر یہ لشکر آ جائیں تو یہ لوگ یہی پسند کرے کاش ہم دیہاتیوں میں باہر ہوتے کہ تمہاری خبریں پوچھتے رہتے اور یہ جنگوں ونگوں سے ہمارا سابقہ نہ پڑتا، اور اگر تم ہی میں رہیں تو تب بھی کچھ یوں ہی سا لڑے۔ تو لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کثرت سے ذکر الہی کی توفیق دے۔ تو ذکر چاہے قالی ہو، چاہے حالی ہو، چاہے بالی ہو، ذکر چاہے قالی ہو زبان سے ہو چاہے حال سے ہو، کہ اپنے حال کو اس طرح بنائے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے قدموں سے، جسم کے کسی حصے سے میں نے اللہ کی مخالفت نہیں کرنی، اپنے آپ کو روک کے رکھے، تو یہ جسم کا یہ حالی ذکر ہے۔ اور ایک بالی کا معنی کہ دھیان اللہ کی طرف رہے کہ مجھ سے کوئی مخالفت اللہ کی نہ ہونے پائے، تو زبان سے بھی ذکر ہوا، قالی بھی، اور حالت سے بھی ہوا، اور دل سے بھی ہوا۔ تو ذکر قالی ہو یا حالی ہو یا بالی ہو، اصل ذکر سب سے اعلیٰ وہ ہے کہ زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو۔ اور نمبر 2 جو نمبر اعلیٰ ہے ان دو کے مقابلے میں کہ دل سے ہو، اور زبان نمبر 2 پر ہے، دل سے ہونا اصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آن اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اپنے اللہ کو فرض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر پایا تیرا ان پایا جے تو ایک نہ پایا، ہر پایا تیرا ان پایا جے تو ایک نہ پایا، یعنی ایک اللہ کی ذات کو اگر تو نے نہ پایا، اور ہر آن میں پروردگار عالم دل میں موجود ہوں۔ اور یہ بھی پڑھا کرتے تھے کہ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے، اور گر مخالف ہو زمین و آسمان کچھ غم نہیں، سب گوارا ہے مزاج یار گر برہم نہیں۔ اور خواجہ نظام ناظم الدین صاحب نے فرمایا کہ کراچی میں بات کرتے کرتے اسلام
اسلامی نظام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر 1000 مرتبہ میری جان لے لے، 1000 مرتبہ مجھے قتل کرے، پھر زندہ کرے، پھر قتل کرے، پھر زندہ کرے، اور اس کے بعد کہ اب میں راضی ہوں، تو سودا پھر بھی سستا ہے، سودا پھر بھی سستا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے اللہ کی یاد اپنے دل میں اس طرح گڑ جائے کہ مطلب کہ اللہ ہی اللہ ہوں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اور تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو گاڑ دے۔ یہ ذکر ہے دل کا، یہ ذکر ہے، یہ تو ذکر قالی ہو، ذکر حالی ہو، یا دل والا یعنی بالی ہو، یعنی توجہ اللہ کی طرف۔ ترازو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جیسا 18ویں پارے میں یہ مضمون آ چکا ہے، ترازو ہاتھ میں ہے، اور نیت یہ ہے کہ کہیں کم نہ پڑ جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، دل میں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اے ترازو کے پکڑنے والے، اے تجارت کی باتیں کرنے والے، تو تجارت کر رہا ہے، لیکن میں گواہی دے رہا ہوں کہ تو میری یاد کر رہا ہے۔ اندازہ رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو میری سبحان اللہ۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے رکھے اور اس انداز میں رکھے کہ اللہ ہی اللہ، مولا ہی مولا، باقی سب رولا ہی رولا۔ سمجھے گا نہیں؟ اللہ ہی اللہ، مولا ہی مولا، باقی سب رولے۔ تو اتنے زیادہ ہی میری طرف متوجہ نا، اور ادھر متوجہ، مجھے ذرا حجاب آ جاتا ہے جی۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا ان لوگوں پر لقد کان لکم، تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، ذکر کیا کر رہا تھا؟ جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کثرت سے اپنی یاد کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آیت کون سی چل رہی تھی؟ ماشاء اللہ نذیر کو ماشاء اللہ بڑا پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نظر بس سے بتائے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمان داروں نے ان لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جس کی ہم کو اللہ رسول نے خبر دی تھی اور اللہ رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اور ترقی ہو گئی۔ ان مومنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے، پھر بعض ان میں وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے، انتقال ہو گیا، اور بعض ان میں مشتاق ہیں اور انہوں نے ذرا تغیر تبدل نہیں کیا۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ سچے مسلمانوں کو ان کے سچ کا صلہ دے، اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے، اور منافقوں کو جی چاہے سزا دے یا چاہے ان کو توبہ کی توفیق دے دے، بے شک اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے میں بھرا ہوا ہٹا دیا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی۔ اب 12,000 کا لشکر آیا، اب وہ تو سمجھے نا اتنی مشکل سے ہم نے لشکروں کو قبائل کو جمع کیا، لیکن منہ کی کھانی پڑی، ایسی آندھی چلی سبحان اللہ، اللہ پاک نے چلایا کہ اس کے بعد سارے، اور جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آپ ہی کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور بڑا زبردست ہے۔ اور پھر اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی۔ اب بنو قریظہ والوں کا ذکر آ گیا، تو بنو قریظہ والے تو مدینہ منورہ کے اندر تھے، سمجھے گا نہیں؟ تو انہوں نے تو جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا، وہ قلعوں کے اندر نظر بند ہو گئے۔ اب نظر بند ہوئے کوئی 25 روز کے قریب قلعوں میں رہے، آخر میں تنگ ہو کر کے انہیں اترنا پڑا، اور ان کے دلوں میں تمہارا روب بٹھلا دیا، بعض کو تم قتل کرنے لگی اور بعض کو قید کر لیا، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا تم کو مالک بنا دیا، اور ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سارے عالم کے مومنین پر راضی ہو جائیں۔ اب یہ غزوہ خیبر کا نا اس مقام پر کہ ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا وارث بنا دیا۔ یعنی خیبر کا بھی بات آگے آتے ہیں کہ جب یہ خیبر فتح ہو گیا تو مال کافی آیا، باغات بھی بڑے آئے، کھجوریں بڑے آئیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کھجوریں پیٹ بھر کے کبھی کھائی نہیں تھی، کبھی ایسے جب خیبر فتح ہوا
تو اللہ پاک نے کھجوریں ہمیں خوب کھلائیں. تو اللہ جب اس وقت میں ازواج مطہرات تو بڑی تنگی کی زندگی گزار رہی تھی نا، تو انہوں نے دیکھا کہ فتوحات ہوئی ہیں اور مال آیا ہے، تو پیغمبر کی ذات سے اپنا خرچہ ذرا زیادہ مانگا کہ مطلب کہ اب اللہ نے وسعت دی ہے، تب یہ تنگی ہماری دور ہونی چاہیے. سبحان اللہ. تو اللہ کا نبی، اب ان کے گھر والوں نے یہ بات کی، وہ جائز تھی، لیکن اللہ کے نبی کے گھر والوں کی شان کے یہ مناسب نہیں تھی. تو اس لیے آگے یہ آیت آ گئی، فرمایا اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجیے کہ تم اگر دنیاوی زندگی اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ، میں تم کو کچھ متاع دے دوں اور تم کو خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں. تمہارا تعلق ہے جی اور میرا تعلق اور، مطلب کہ مجھے تو اللہ کی وجہ سے تمہارے ساتھ کنیکشن ہے. اگر دنیا کی طرف توجہ تمہاری ہوتی ہے تو تم چاہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو اور عالم آخرت کو، تو تم میں سے نیک کرداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے. تو اے نبی کی بیویوں، جو کوئی تم میں سمجھے کنی کھلی ہوئی بے عدری کرے گی اس کو دوہری سزا دی جائے گی، اس لیے کہ نبی کی بیوی ہو کر کے تم نے ایسا کیا. اسی طرح اگر ایک جاہل کرے تو پکڑ کم ہوگی، لیکن ایک عالم اگر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اگر نبی عالم ہو کر، عالم کے بیٹے ہو کر ہے جی اس انداز میں ہو کر تم یہ کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کھلی بے عدگی کرو گی اس کو دوہری سزا دی جائے گی، اور ثواب بھی اللہ تعالیٰ نسبتوں کی وجہ سے ثواب بھی دگنا دیتے ہیں. اگر پکڑ زیادہ ہوتی ہے تو اجر بھی زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو آسان